اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا طالب بدم المقتول بکربلا صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی دوسری مجلس ہے دعائے ندبہ کے ان کلمات کے اوپر ایک صلوات پڑھیں محمد والے کہ جو ایک خواہش ہے، ایک آرزو، امام کے دل کی خواہش ہے، یہ کسی اور کے کلمات نہیں ہیں، یہ کسی اور کی خواہش نہیں ہے، امام کی خواہش ہے۔ یہ جملے بہت امپورٹنٹ جملے ہیں کہ خواہش ایک وش ہے امام کی کہ میں کربلا کب ہوئیں گا، بدلہ کب لیا جائے گا، اس لمحے کے لیے، اس سیکنڈ کے لیے، اس جگہ کے لیے امام انتظار کر رہا۔ صرف امام انتظار نہیں کر رہا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں امام کے ساتھ، اور ہم کو انتظار کرنا ہے۔ جیسا میری ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار کربلا، ہم کیسے اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار کریں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، کبھی اس طرف ہو سکتا آپ نے فکر نہیں کیا ہوگا، کبھی ہم یہ پلان بھی نہیں کرتے، کبھی بھی کوئی بھی پلان نہیں کرتا۔ آپ کسی سے بات کریں کیا تم کربلا کے لیے تیار ہو، ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہم بھی تیار ہونا ہے کربلا کے لیے۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا کہ کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھ کے بولے کہ یار مجھے کربلا کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنے آپ کو، مجھے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اس دن کے لیے کہ میں امام کا بدلہ لوں، خون کا بدلہ لوں، اور میں اکیلے نہیں، میں امام کے ساتھ لوں گا۔ جبکہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے، دعا عہد پڑھتے، دعا ندبہ پڑھتے، سب پڑھتے، لیکن یہ فکر ہی نہیں ہوتی۔ مطلب کتنی عجیب بات ہے نا، ہمارا ایک پلان کیا ہے، جو دنیا میں جو زندگی گزارا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کے پلاننگ کیا ہوتی کہ میں دنیا میں کیا کروں۔ میں بزنس مین، اگر کوئی بزنس مین سے بیٹھتا ہے اس کے ساتھ تو بزنس کی بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یار تمہارا بزنس کیسے چل رہا، کوئی نیا پروجیکٹ آیا، وہ جاب والا جابس کی بات کرتا۔ ایک اسٹوڈنٹ بات کریں گا، ایک جنرل بات کریں گے، کوئی پالیٹکس پہ بات کر، کوئی اسپورٹس پہ بات، کوئی بری بات نہیں ہے، کرو ضرور کرو، لیکن آج تک کوئی مومن یہ نہیں بولا کہ مجھے کربلا کے لیے کیا تیاری کرنا ہے۔ آپ سوچیں میں کیا بول رہا ہوں، ہماری فکر کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے، نتھنگ، زیرو، لٹرلی زیرو ہے۔ وی ڈونٹ پلان، ایک روٹین ہماری چل رہی، 17 رکعت نماز پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، ایک پارٹیز میں جانا ہے، اب محرم آ گیا، ایک چلو محرم میں روز جانا ہے سینٹر کو۔ دس از ناٹ دا لائف، یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے، ہم کو کچھ اور سوچنا ہے۔ ہم جو بزنس دیکھیں، بزنس ضرور کرو، سب سے زیادہ برکت بزنس میں، اس سے بڑی کوئی برکت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ماں کا بزنس تھا، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بتایا، لیکن بزنس کرو تو پھر ویسے بھی کرو۔ کہ کل رزق حلال پہ میں نے چھوڑی تھی بات نا، میں لاؤں گا، کل بھی لاؤں گا رزق حلال، اب گھبرائے نہیں، اس لیے کہ میں خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو میری مجلس لائف جاری ہے، سب سن رہے، جو حلال رزق کما رہا وہ شکر ادا کرے، روز یہ روز شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا رزق حلال ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک حلال رہنا، یہ ضرور دعا کرنا۔ یہ مت بولو کہ ارے اب میرا تو مل رہا نا، ہو سکتا ہے کل حرام کی طرف چلے جائیں۔ یہ مت سمجھو کہ آپ ہمیشہ حلال ہی رہیں گے، اگر آپ غفلت میں آئیں گے تو شیطان کیسا بھی آپ کو کھینچ کے حرام کی طرف لے کے چل جائے گا، تو آپ کو پروٹیکشن کرنا ہے اپنا۔ اگر کوئی حلال جو ہم رزق کماتے ہیں، ڈیلی ایوری ڈے شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، اللہ کا شکر ہے پروردگار تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ دعا لازم کرنا، شکر لازم کرنا، یہ ریلیکس ہو گئے۔ شیعہ کو تو ریلیکس رہنا ہی نہیں ہے۔ بہت میں امپورٹنٹ بات بول رہا، پلیز غور سے سننا، آج اور کل 2 ہی مجلس ہیں، لیکن میں چاہتا کہ 3 مجلسوں کے بعد ایک تھنکنگ بدلنا جعفریہ سینٹر، اور جو سن رہا مجھے باہر، سب کی تھنکنگ بدلنا، فکر بدلنا، سوچ بدلنا۔
یہ نہیں کہ ایک ہی ٹریک پہ جا رہے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. ریلیکس ہو گئے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے شیعہ کو ریلیکس ہونا نہیں. بالکل اب سکون ہو گیا, اب تو میرا ہر چیز سیٹ ہو گئی. دنیا کی سیٹ ہوئی, آخرت کی سیٹ ہوئی. دنیا کی بہترین سیٹ ہے ماشاءاللہ. مولا آپ کے رزق میں آپ لوگوں کو ملینرز کر دے. لازم تھا, ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں. آئی نو, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, مانگو, لیکن بولو ملینر بنائے تو توفیق بھی دے. یہ نہیں کہ صرف مجھے دیتے تھے اٹلانٹا میں, کسی کو دے ہی نہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں بولنا ہے. یہ بول کے اللہ سب کو دے. مجھے معلوم اتنی دور کیوں بیٹھے ہوئے, بابا تھوڑا نزدیک آ جاؤ نا. اتنی دور جا کے بیٹھ گئے. نزدیک آئیں گے تو وارم رہے گا, گرمی رہے گی. پیچھے بیٹھنا کیا ہے؟ آپ کا معلوم ہے نزدیک کیوں بلا رہا؟ آج موت پہ پڑنے والا ہوں, اس لیے ڈرانے والا ہوں نا. میں تو بدنام ہوں, تو فکر مت کرو. تو ریلیکس ہو کے ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنا ہے. شیعہ کی پہچان کیا بتائی گئی؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ جیسے وار فرنٹ پہ ایک سپاہی, ایک جنگ لڑنے والا, اگر کہیں وار پہ ہے, جنگ ہو رہی, زبردست جنگ ہو رہی, تو وہ 24 آورز کیسے الرٹ رہتا کہ کہیں دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے, دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے, دشمن یہاں سے حملہ. رات میں بھی دن میں بھی اگر آپ وار فرنٹ پہ جب جاتے ہیں تو بالکل وہ 24 آورز الرٹ رہتا کہ کہیں سے دشمن کا حملہ نہ آ جائے. تو اسی طرح کہیں دشمن کا حملہ آ کر, ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان, کہیں حملہ کر کے ہمارے ایمان کو چرا نہ لے. تو 24 آورز آپ کو الرٹ رہنا ہے کہ کہیں سے حملہ تو نہیں ہو رہا. اور اگر کہیں سے حملہ ہو رہا تو آپ کے لیے پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس دعائیں. اس لیے کہ دوستو جو کچھ ہم کو کرنا ہے نا, یہیں کرنا ہے. یہاں کریں گے تو پھر آپ کربلا جائیں گے. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے, بلیو می, کچھ نہیں کرو گے, اف یو ڈونٹ پلان یور سیلف, ختم ہو جائے گی لائف. پھر ہم جائیں گے نہیں کربلا. اور خدا نہ خواستہ, میں نے کل بھی کہا تھا, خدا نہ خواستہ اگر کربلا کے لیے نہیں گئے تو آپ یقین کرو یار, کیا یہاں کتنی ماشاءاللہ سب کی کمفرٹ ہے, کتنی اچھی زندگی ہے یہاں پہ. مولا آپ کو اس سے بہتر رکھے, آپ کو انشاءاللہ اس سے بہتر. میری دعا آپ کے ساتھ ہے, میں ممبر سے آپ کو دعا دے رہا. مولا آپ لوگوں کو سکون دے, پیس دے, سٹریس ختم ہو جائے سکون کے ساتھ. لیکن کب تک؟ یہ سوال, یہ کوسچن مارک ہے, کب تک رہیں گے؟ یہ دعا دیکھیے, ہر انسان کیا دعا کرتا. میں آپ کو آج پہلی بات بولا, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کربلا جانے کی. آج کے بعد سے یہ بھی سوچو کہ مجھے امام کے ساتھ جانا ہے. دوسری چیز, آپ انصاف سے بولنا. ہر آدمی کیا دعا کرتا؟ ہماری دعائیں کیا رہتی میکسیمم, کہ اللہ مجھے دنیا میں یہ دے, یہ دے, یہ دے, یہ دے, یہ دے. کبھی کوئی مومن نے یہ کہا پروردگار مجھے جنت میں یہ عطا کر, مجھے خبر میں یہ عطا کر, مجھے وہاں برزخ میں یہ دینا, تو مجھے یہ دینا, تو کوئی بولتا؟ ہم یہ دعا نہیں کرتے. ہم دعا کیا کرتے کہ اللہ مجھے یہ بزنس ہے تو اور ڈبل کر دے بزنس. اس سال میں ڈیری کوئن بولنے والا نہیں ہوں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, جو بھی آپ کا بزنس ہے. پروردگار مجھے یہ دے. ہر آدمی کی ایک ہی دعا ہے, پوری دنیا کی بات کر رہا. بہت کم لوگ ایسے ہیں, میں یہ نہیں بول رہا کہ 100%, 5-10% وہ آخرت کی دعا کرتے, لیکن میکسیمم دعائیں کیا ہے؟ بچوں کو کیا سکھاتے کہ بیٹا دعا کر کے ڈیڈ کا بزنس اچھا چلے, بیٹا یہ دعا کر کے یہ کاروبار اچھا رہے. کوئی نیا کاروبار لیتے فوراً مولوی کو فون کرتے, بابا کچھ دعا بتا دو. مجھے یہاں تک بتایا کہ مولانا, ابھی ریسنٹلی بتایا گیا, پوچھا گیا, مولانا ایسا کرو, ٹائم آج کل بالکل نہیں ہے بڑی دعا پڑھنے کا, شارٹ پڑھاؤ لیکن بڑا فائدہ. اتنی شارٹ کے 2 منٹ میں ہو جائے لیکن فائدہ اتنا. میں نے کہا اس کے لیے پہلا سٹیپ رزق حلال دیکھو, خود بخود فائدہ ہے. آپ پلیز ایک بات یہاں روک کے بولو, رزق حلال, رزق حلال, رزق حلال. میں اتنا بول رہا. اور میری آج یہ مدرسے ڈیڈی یہاں پہ جو اٹلانٹا میں ہوتی, اور ٹوٹل بزنس کمیونٹی کے سامنے بات کر رہا ہوں میں. ماشاءاللہ پورے مولا آپ لوگوں کے کاروبار میں بے انتہا بی بی خدیجہ کی طرح برکت دے آپ کو انشاءاللہ, ان کے رزق کی طرح.
تو کہا مولانا چھوٹی دعا بتاؤ لیکن فائدہ زیادہ. تو میں نے, پلیز غور سے سننا, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. تو میں نے کہا رزق حلال کماؤ. غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. تو اس نے کہا مولانا رزق حلال ہے لیکن 21 سینچری میں بے شک رزق حلال ہم کمانا مشکل ہے لیکن تھوڑی بےمانی تو چلتی مولانا, جھوٹ تھوڑا تو چلتا, 2%, 3%, 4% تو کرنا پڑتا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا بغیر اس کے تو رہ ہی نہیں سکتے. سکسیسفل بزنس مین بن ہی نہیں سکتا. پلیز غور سے سننا, سکسیسفل بزنس مین وہ بن ہی نہیں سکتا 21 سینچری میں جب تک تھوڑا بھی جھوٹ نہ بولے. میں نے کہا کیسا بول رہے آپ؟ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. آپ بزنس تھوڑی کرتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے, ہم بزنس کر رہے ہیں ہم کو معلوم. تھوڑا مطلب بولتا ہے کہ 1% اور 2% تو کوئی چیز ہی نہیں, وہ تو آپ کو بولنا ہی بولنا ہے. اس کے بعد اس میں بہت بڑے تاجر سے بات ہو رہی تھی, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, بہت بڑا تاجر, اور پورے اسی طرح بزنس کمیونٹی کے ساتھ میرے ڈسکشن چل رہا تھا. ایکچوئل وہ بیٹھ کے بات میٹنگ تھی, ریلیجیس میٹنگ تھی ابھی ایام اعظم میں, اور بیٹھ کے بات کر رہے تھے وہ لوگ بولے نہیں مولانا آپ جو اتنا سٹریس کر رہے ہیں نا حلال پہ, 2-3% تو لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے. پلیز غور سے سننا, لازم ہے, بےمانی تو کرنا پڑے گا. میں بولا نہیں, اسلام اس کا پرمیشن نہیں دیتا. بولتے نہیں. میں نے کہا ہاں, مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ 21 سینچری بھی آنے والی ہے. تو اس نے کہا نہیں ایسا. اس نے کہا کوئی پروف ہے کہ کوئی سکسیسفل بزنس مین ہو اور اس نے آج 1 درہم کا 1 سینٹ کی بھی بےمانی نہیں کی؟ میں نے کہا یس ہے. اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میثم تمار. پلیز غور سے سنیں, ابھی آپ نہیں سمجھے. میثم تمار. اس نے کہا میثم تمار کیا تھے؟ میں نے کہا اس زمانے کا سب سے بڑا بزنس مین تھا. تو کہا کیا تھا؟ میں نے کہا کوفے کے بہت بڑے مال میں شو روم تھا. مال کا نام نہیں پوچھنا بعد میں, مجلس کے بعد یہ نہیں بولنا کہ کون سا مال تھا کون سا شو روم تھا. میں مال آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, سمجھانے کے لیے بات کر. میں نے کہا کوفے کے سب سے بڑے مال میں ان کا شو روم تھا, اور وہ ملینر تھے, اور ان کا کبھی وہ بےمانی نہیں. اس نے کہا کہ کیا تاریخ میں ہے کہ میثم تمار نے کبھی بےمانی نہیں کی؟ کھجور کا بزنس تھا, کیا ایک کھجور بھی حرام کا نہیں تھا اس میں؟ کبھی ایک کھجور بھی انہوں نے جھوٹ بول کے نہیں بیچا؟ کبھی ایک کھجور میں بھی بےمانی نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں کی. کہا یہ پاسبل ہی نہیں. کہا آپ بزنس مین نہیں, آپ یہ نہیں بول سکتے. کوئی تاریخ میں ہے, کوئی لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بےمانی نہیں کی. کہا پھر آپ کیسے بول رہے کہ پلیز غور سے سنیں کہ 1% یا 2% بھی بےمانی نہیں کی؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا وہ ایک کھجور, ایک ڈیٹ, ایک کھجور, ہزاروں کھجور رکھے ہوئے ان کے پاس, لیکن میں نے کہا ایک کھجور بھی بےمانی کا نہیں تھا. تو اس نے کہا مولانا یہ کیسے, ہاؤ کین یو سے کہ ایک کھجور بھی بےمانی کا نہیں تھا؟ میں نے کہا میرے پاس نص ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا کبھی کبھی میثم بزی ہوتا تھا, کبھی میٹنگز میں جاتے تھے, تو کہتے تھے مولا علی سے کہ یا علی تم آ کے 2 گھنٹے مولا بیٹھو, 2 گھنٹے بیٹھ کے بزنس کرو. میں نے کہا علی اس دکان پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں ایک کھجور بھی بےمانی کا ہو. اب سمجھو, مت سمجھ میں کہ یہ مت بولو کہ نہیں کر سکتے. تمہارا کام ہے کرنا, منزل تک پہنچانا امام کا کام. ٹرسٹ آن یور امام, ٹرسٹ آن یور اللہ. وین یو ٹرسٹ, پھر دیکھو امام تم کو کام منزل تک پہنچاتا. اور اگر ٹرسٹ نہیں کرو گے, بےمانی یا حرام کا آیا ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے, بالکل اندھیرا ہے سامنے. ایک سینڈ بھی ہم کو کبھی یہ سوچنا ہی نہیں کہ ہم یہ حرام کر لینا ہے, اس لیے کہ اس میں برکت نہیں. اور اگر رزق حرام پیٹ میں جائے گا, پھر کربلا کے لیے آپ تیار نہیں ہو سکتے. کربلا میں مولا حسین اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے, زمانے کا امام اس کو ایکسپٹ ہی, میں بڑا ذمہ داری سے بول رہا کہ کبھی امام اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا جس کا گوشت حرام سے بنا ہوا ہے, جو جان بوجھ کے حرام کر رہا, جان بوجھ کے بےمانی کر رہا, جان بوجھ کے اپنے رزق کو, حلال رزق کو حرام کر رہا. اس لیے کہ پہلا سٹیپ یہ کیوں ہم کو اب خود اکیلے کرنا نہیں ہے, ہم کو اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ رزق حلال ہے, یہ رزق حرام ہے. اور ایک بات بولوں, رزق حلال کمانا مشکل ہے, حرام کمانا آسان ہے. حرام بہت ایزی ہے,
ایک سیکنڈ میں لے سکتے ہیں. اگر رزق حرام آتا رہا ہمارے اس میں تو آپ یقین کرو آپ کی زندگی کا گراف جو ایسا جا رہا نا ایسا آتا، ایسا نیچے آنے لگتا. تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا لگتا، تھوڑی دیر کے لیے بہت زبردست لگتا، لیکن اس کے بعد جو انسان کی زندگی میں بیماریاں، صرف دنیا میں نہیں، رزق حرام کا جو نیچے جو حشر ہونے والا ہے اس کا مولا علی کا ایک جملہ ہے نا کہ اپنے پیٹ کو لحد کے کیڑوں کی غذا مند بنا. اس کے بعد جب انسان مر جاتا نا 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد، فرسٹ 3 نائٹس کے بعد، غور سے سننا سب کے ساتھ ہے کہ جو حشر ہونے والا ہے نیچے. اسی لیے ہمارے پاس پہلی رات کا سب سے زیادہ سٹریس کیا گیا. بہت آسانی سے لوگ بولتے ہیں یار اس میں کیا ہوگا خبر میں، ہم تو مولا کے چاہنے والے. بے شک میں نے کل کہا بے شک میرا مولا علی بچانے والا، کوئی نہیں بچانے والا ہے. لیکن میں یہ پوچھتا کہ مولا اپنی زندگی میں کسی کو سزا نہیں دی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. جب مولا علی کی حکومت تھی تو کسی کو سزا نہیں دی، پنشمنٹ نہیں دی، کوئی غلط کرا تو یہ مولا کے اوپر تہمت ہے. مولا نے اپنی زندگی میں جو غلط کرتا تھا اس کو بالکل سزا دیتے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں ہے، اس نے چوری کی، چوری کر اب چور پکڑا گیا، وہ آیا مولا کے پاس، مولا نے حجت کو تمام کیا کہ کیوں چوری کی، کیا تو نے صحیح کی چوری؟ اس نے کہا ہاں میں نے کی. امام نے کہا کیا مجبوری ایسی آ گئی تھی کہ جان پہ بن گئی تھی؟ کہا نہیں. پھر امام نے پوچھا کیوں جان بوجھ کے کرتا ہے؟ غلطی سے ہو گئی. کہا نہیں جان بوجھ کے کی، میرا سٹیج ایسا تھا کہ مجھے کرنا تھا، میں نے چوری کی. وہ ایڈمٹ کرا بار بار 3 دفعہ مولا نے حجت کا تمام کیا. حجت کا تمام کر کے کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو، چور کی انگلیاں کاٹ دو، جو اسلام کی سزا ہے یہ انگلیاں کاٹی گئی. جو بھی کپڑا وپڑا میں مرہم لگانا تھا دوا لگائے، اس کو باہر نکل گیا. وہ باہر گیا، راؤنڈ اباؤٹ چلا گیا، کوفے کا راؤنڈ اباؤٹ، وہاں کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے چیخنے لگا لوگوں کو بلا کے. سب کو معلوم ہے اس کے انگلیاں کٹے، انگلی ایسا بتاتا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے. اب وہ لوگ سمجھ لے کہ آگے مولا علی کی برا وہ کرے گا، شان میں گستاخی کرے گا. اس نے گستاخی نہیں کی. اس نے کہا لوگوں سنو، تم کو معلوم ہے میری انگلیاں کیوں کاٹی؟ میں نے چوری کی تھی. اور تم کو معلوم کس نے کاٹی؟ جو سر ابراہیم تھا، جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا، امام محشر، ساقی کوثر. اب مولا کے قصیدے پڑھنے لگا. لوگوں نے آ کے مولا سے کہا مولا آپ نے تو انگلیاں کاٹی، وہ تو قصیدہ پڑھ رہا آپ کا. علی نے بلایا اس کو، بلا کے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تیری انگلیاں کاٹی. تو کہا مولا اب اس کا جملہ سنیں. اس نے کہا مولا آپ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کاٹی، جو شریعت تھی وہ کیا، حکم الہی اللہ کے حکم سے کاٹی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اس کے بعد مولا نے کیا کیا؟ اس کے انگلیاں لگا دی. پھر پہلا جو کیا تھا وہ عدل خداوندی تھا، یہ رحم علی ہے. یہ دنیا کو پتہ. ایک تو ایک چیز یاد رکھو، کبھی کوئی جیسا ایگزیکٹلی ہمارے پاس جب ہم کو کوئی چیز ملتی ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. جیسے کوئی مصیبت آئی ہمارے اوپر، ارے مولا ہم تو اتنے آپ کے چاہنے والے، ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے، ہم تو سینٹر میں پہلا آتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے، مولا ہمارے ساتھ کیوں پریشانی ہوئی؟ اس کے ساتھ نہیں، وہ تو کچھ نہیں کرتا، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب اس کے پاس آنا ہمارے پاس نہیں آنا. نہیں، ہمارا تو یہ حساب ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ آئے نہیں، جو کچھ آئے سامنے آئے میں بڑا ریلیکس رہوں. ریلیکس رہنا ہی نہیں ہے دنیا میں. پریشانی آنا، جب پریشانی آتی خود بخود دور ہوتی. مومن کی پہچان ایک ہے کہ پریشانی آنا ہے مومن کے اوپر. اگر پریشانی نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. ہمارے پاس تکلیف آنا، لیکن تکلیف کو دور کرنے والا بھی امام ہے. تو اگر آپ انصاف سے بولیے کہ اگر وہ نیچے کچھ نہیں ہونے والا ہے رزق حرام کا، میں آپ ابھی بتاتا رزق حرام کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے نیچے. اگر لحد میں کچھ نہیں ہوتا، ایک عام فکر کیا ہے، ایک عام سوچ کیا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ انصاف سے بولیے پلیز میری طرف دیکھیں کہ جب روز ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے یہاں پہ، کبھی میں یہ سوچتا بستر پہ کہ اگر میں مر جاؤں گا تو مجھ پر پتہ نہیں کون سا عذاب آئے گا؟ کوئی سوچتا کیا میرے اوپر عذاب آئے گا؟ میں سوچتا کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ کوئی میں سوچتا. ہم ڈرتے دنیا کی تکلیف سے
کہ یہ بیماری نہیں آئے، یہ بیماری نہیں آئے، وہ بیماری نہیں آئے. احتیاط کرتے، اتنی احتیاط کرتے ہیں امریکہ میں تو ہر کے واش روم میں ویئنگ مشین رکھی ہوئی ہے کہ ویٹ نہ بڑھے. اتنے کانشیس ہے ہیلتھ کے بارے میں. ذرا اتنا 70 ہو گیا، 69 رہنا ہے. ڈاکٹر جو ڈاکٹر بولا ریلیجسلی فالو کر رہے. کیوں؟ یہ باڈی کے لیے جسم میں کوئی بیماری نہ آئے. چوتھے امام یہی تو بولتے کہ جب کسی مریض کے سامنے اندھیرے میں اس کو کھانا دو تو وہ دیکھتا ہے کھانے سے پہلے، ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے، کیا یہ لقمہ میرے جسم کے لیے صحیح ہے یا نہیں. امام نے کہا کہ تم کس جسم کی تیاری کر رہے جو 60 70 80 برس کا ہے؟ اس روح کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم کبھی سوچے؟ کبھی ہم سوچتے یار آپ انصاف سے بولو کہ میں اگر پہلے تو مرنا تو دوسری بات ہے، سوچنا تو اور دوسری بات ہے. پہلے تو مرنا ہم سوچتے نہیں کبھی مجھے بھی موت آنے والی ہے. میں بولتا یار میں نے تو لکھوا کے لا لیا ہے اللہ سے، پورا اٹلانٹا مرے گا میں زندہ رہوں گا. پورا اٹلانٹا جائے گا میں رہوں گا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یار میں مر گیا تو کیا ہوگا، اگر موت آ جائے گی تو کیا ہوگا، ملک الموت آئے گا تو میں کیا کروں گا. عجیب ایک بات بولوں آپ کو، اتنا جو غفلت ہے نا، اتنا جو غرور اور تکبر ہے نا اپنی زندگی پہ. ذرا سا سوچو میں عابد بلرامی کیا بول رہا. اتنا مجھے کبھی اتنا ریلیکس ہوں، میرے ذہن کے کسی حصے میں یہ نہیں ہے کہ مجھے ملک الموت میرے قریب آنے والا ہے. کبھی نہیں. اتنا جو غرور اور تکبر ہے نا، کبھی یہ سوچا تمہاری جو زندگی غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اور بڑے ریلیکس کے ساتھ گزر رہی نا، کبھی یہ سوچو کہ اگر ملک الموت آ جائے تو تم اس کو بول سکتے ہیں I'm busy, come tomorrow؟ بول سکتے ہیں come tomorrow؟ امام وہی بول رہا کہ اگر اتنا طاقت ہے تو بولو ملک الموت کو come tomorrow. ایک لمحے کے لیے موت نہیں روک سکتے. پھر اتنا کاروبار، اتنا رزق کے بارے میں سوچنا نہیں. کربلا کے لیے کون جائے گا؟ تیاری کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز اس کو چیک کرو جو حسین چاہتا ہے. آپ انصاف سے بولو کیا ہماری یہ فکر ہے؟ نو. اگر نہیں ہے تو کیا ہونے والا دیکھیں آپ. جب آپ کو لٹایا جاتا نیچے، لیٹ جاتے، بیٹا پیٹ بتا کے باہر نکل جاتا، لہت بند ہو جاتی. ہم ہیں اوپر والے تو ویٹ کرتے رہتے جو دوست چھوڑنے آتے نا کہ یار جلدی فنش کرو، میٹنگ کا ٹائم ہو رہا، دھندے پہ جانا ہے، جلدی اس کا فیونر. دوست، سگا بھائی، اتنے بھی قریبی دوست صبح شام اٹھتے بیٹھتے تھے. اب یہ عالم ہو گیا یار جلدی اس کا فیونر ہو جائے. تھوڑا افسوس تو ہے لیکن اب کیا کریں گے، مر گیا. لہت جلدی بند ہو، نماز جلدی ہو، تلقین جلدی ہو، فاتحہ پڑھو، بھاگو یہاں سے. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ نیچے کیا ہو رہا. اب آپ 3 دن کے پہلی رات گزر گئی. پہلی رات کے بارے میں کل بولوں گا، چوتھے امام کے کچھ جملے. دوسری، تیسری، 3 دن کے بعد اگر وہ بھی حساب صحیح ہو گیا تو پتہ نہیں حساب میں کتنے دن لگ جائے. اللہ روح کو بھیجتا ہے نیچے. غور سے سننا، اپنی لحد میں روح آتی ہے، کہتا ہے یار دیکھ جا کے اپنے جسم کو. دوستو جسٹ امیجن کریں، آپ امیجن کریں 3 دن 4 دن کے بعد جب روح آ کے اپنے جسم کو دیکھتی ہے نا، اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی میری باڈی ہے، یہ وہی میری باڈی ہے کہ میں نے اپنے سکن کے لیے کیا نہیں کیا تھا. اتنی کریمز لگائی تھی کہ اچھا لگوں. اب میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، عورتیں بھی ہیں ورنہ بولتا بہت. اتنا کہے تھے یہ کیا تھا. عورت دیکھتی آ کے عورت کی روح کہ میں پارلرز گئی تھی اور یہ گئی تھی صرف اپنے آپ کو بتانے، مکس گیدرنگز میں جانے کے لیے. آج میرا جسم کا حال کیا ہو گیا. میں نے بالوں کو سیٹ کیا تھا، حجاب نہیں کرتی تھی کہ میرے بال اچھے سیٹ رہے، لیکن آج میرے بالوں کا حشر کیا ہے. جسٹ امیجن، کلوز یور آئیز اینڈ تھنک. میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ میں نہیں بول رہا، میرا امام بول رہا. خود سوچو جب آ کے نیچے دیکھے گی کہ میں نے اس بالوں کے لیے، سکن کے لیے کیا نہیں کیا تھا جسم کے لیے.
آج میری باڈی کا کیا حال ہو گیا؟ ملینز کی تعداد میں زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے آپ پہ حملہ کر چکے ہیں. تمہاری یہ جو باڈی، لڑکے جو خوبصورت جیل ویل لگا کر بیٹھتے تھے، بالوں کو سیٹ کرتے تھے، آج ان بالوں کا کیا حشر ہو گیا؟ یہ اسکن کا کیا حشر ہو گیا؟ انسان روح خود اپنے جسم کو پہچانتی نہیں کہ یہ ہے، کراہیت سے دیکھتی ہے کہ یہ باڈی جس کے لیے میں نے دنیا میں حلال حرام کچھ نہیں دیکھا، اس باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی، لیکن آج زمین کے نیچے میری باڈی کا کیا حال ہو گیا؟ کیا حال ہو گیا؟ یہ سوچو، یہ سوچو. باہر اگر کسی کے آپ گریو یارڈ میں جاتے تو خوبصورت قبریں باہر ہیں، بٹ یو ڈونٹ نو کہ نیچے کیا ہے، نیچے کس حالت میں. اگر رزق حرام ہوگا، جو فلیش ہمارا حرام سے بنا ہوا ہے، خون جو حرام کا ہے، ایک دانہ بھی. کل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کتنا وہ پریشان تھے وہ شخص کہ اگر کیا ہوگا، آدھا سیب ہاف ایپل کی ویلیو کیا ہے، کہ کیا ہوگا میرے جسم. کتنے پریشان لوگ بولے. آج کے زمانے میں بولیں گے وہ کریزی تھا، آج کے زمانے میں بولیں گے کریزی دیوانہ تھا. لیکن کتنی فکر تھی؟ اتنی فکر تھی تو ان کا بیٹا اتنا بڑا مرجع گزرا. پھر اگر ہم کو یہ فکر پیدا ہو جائے، میں وہی چاہتا نا، ہمارے پاس چینج آنا، چینج ڈراسٹک ہماری لائف میں. میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں صرف آپ کو بول رہا ہوں، نو، میرا مقصد نہیں ہے، میں ممبر سے بول رہا، میں جنرل بات کر رہا، ٹوٹل جنرل بات کر رہا. اگر کوئی بھی سن رہا، اور اگر کوئی ہے کسی کے پاس رزق حرام کا ایک دانہ، تو وہ فکر کرے. اس لیے کہ سب سن رہے اس وقت مجلس، تو سب کے لیے میسج ہے. میں کسی ایک کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہی نہیں ایک کے لیے. مجھے ایک جنرل میسج دینا ہے. کربلا کی تیاری کیا ہے، پریپریشن کیا ہے کربلا کا. موت سے اسی لیے کہا. اب ہر معصوم کو دیکھو، سب سے زیادہ جو ڈرایا ہے وہ موت سے ڈرا ہے، اور سب سے زیادہ فکر. ہم اگر بولتے ہیں کہ علی والے ہیں، ہم عزادار حسین ہیں، تو ہم سے زیادہ موت کی کسی کو فکر سب سے زیادہ ہم کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ سلمان سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا، سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو سلمان جیسے شیعہ کو فکر ہے، وہ پوچھ رہے کہ مولا مجھے موت کب آئے گی، اور آج ہم کو فکر نہیں ہے. تو ہماری باڈی کا یہ حشر ہونے والا ہے، ایسا حشر ہونے والا ہے باڈی کا کہ 3 دن کے اندر سب سے پہلے جو اندر لٹانے کے بعد بیٹا جب لٹائے گا نا، تو 24 آورز کے اندر سب سے پہلے جو جسم کا حصہ پھٹتا ہے وہ پیٹ ہے. لٹرلی یہ سب پھٹ جاتا، پھٹ جاتا لٹرلی. میں ابھی بتا رہا آپ کو، یہ سب کے ساتھ اگر اعمال صحیح ہے، رزق حلال ہے، 1000 سال ہو گئے باڈی کو ٹچ نہیں کری زمین. نہیں ہے واقعات؟ شیخ صدوق نہیں ہے، یعقوب کلینی نہیں ہے، علامہ مجلسی نہیں ہے. کتنے ہیں؟ میں پوری لسٹ بتا دوں کہ 1000 سال ہو گئے. اتنا بڑا معجزہ کہ آپ دیکھو کہ زمین ہاتھ نہیں لگا رہی. صرف زمین ہاتھ نہیں لگا رہی، بلکہ جو غسل کے بعد جو داڑھی کے اوپر غسل کی نمی ہے وہ تک موجود ہے. جو مہندی لگائی تھی کلر نہیں گیا. یہ تو چلو ان کی باڈی کا حصہ ہے، یہ تو ان کی باڈی کا حصہ ہے، لیکن ان کی باڈی سے جو کپڑا کفن مس ہو گیا، کپڑا میلا نہیں ہوا. اگر رزق حلال ہے، یہ فکر کو میں صرف چاہتا ہے، میرا صرف ایک ہی انٹینشن ہے کہ فکر کو پیدا کرو، سوچ کو پیدا کرو، تھنک کرو، کہ کہیں چیک کرو اپنے آپ کو کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا کہیں کسی کے پاس بھی اگر ہو رہا، تو وہ ایک لمحے کے لیے ابھی رک کے اس سے معافی مانگے اور بولے پروردگار تو میرے رزق کو حلال کر دے. کم از کم یہ تو کرو. ادروائز ویئر ول گو؟ کہاں جانے والے؟ غفلت میں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں میں تو بہت اچھا. اس لیے کہ دوستو، بعد میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، بعد میں کوئی بتانے والا نہیں ہے، بعد میں کوئی آپ کو نیچے پوچھنے والا نہیں ہے. یا یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو، وہ کوئی نہیں پوچھے گا. اور بیٹا بھی ایک لمحے تک یاد کرتا
کسی کے باپ 20 سال ہو گئے مر کے، کیا وہ روز جاتا خبر پہ؟ وہ روز یاد کرتا؟ اولاد 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 اولاد. مولا علی کہتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹتا انسان کہ واٹ آئی ہیو ڈن، کیا کیا میں نے. یہ وہ لاسٹ سٹیج ہے جب تم کچھ نہیں کر سکتے. وہی عورت وہی مرد. دیکھیے ایک بات بولوں، آپ بالکل سیریس سن رہے نا. ہر ذاکر چاہتا مجمع بولے نہیں، لیکن میں مجمع کے لیے نہیں پڑھا نا، میں ان کے لیے پڑھا. مجھے اگر میری آج کی مجلس سے کوئی ایک بھی صحیح ہو جائے نا تو ممبر کا حق ادا ہو گیا. مجھے وہ بھی بولنا آتا لیکن میں نہیں بولنا چاہ رہا، اس لیے کہ اگر میں نہیں بولوں میری ٹاپک انکمپلیٹ رہے گی. کربلا کے لیے جانا کس کو ہے؟ کون جائے گا کربلا کے لیے؟ کیا وہ لوگ جائیں گے؟ انصاف سے بولنا. کیا وہ لوگ جائیں گے کہ جو ہمارے اگر پیٹ میں، میرے پیٹ میں اگر اس کا حرام ہے تو میں جاؤں گا، یا میں فکر نہیں کرا موت کے لیے تو میں جاؤں گا؟ اب آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا تھا تھوڑا آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بآواز. جب آپ میں آپ کو ایک بات بولوں، نجف اشرف مولا ہم سب کو زیادہ، جب مولا کے روضے پہ جاتے الحمدللہ میں ہر سال جاتا ہوں، میرے مولا کا کرم ہے. جب ہم مولا کی زیارت کو جاتے ہیں، اگر آپ باب توسی سے جائیں، جو شیخ توسی کا وہ باب ہے، دروازہ ہے، کیا پرسنالٹی تھی، کیا پرسنالٹی. آپ کو معلوم کون تھے شیخ توسی؟ فاؤنڈر آف نجف اشرف مدرسہ. جیسے عبد الکریم الحائری خم کے مدرسے کے فاؤنڈر ہے. ان کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ مولا حسین نے ان کو آگے زندگی دی. یہ چاہیے مجھے، یہ انقلاب چاہتا میں، ایسا شیعہ بننا کہ جو کربلا میں جاؤ گے تو این طالب و بدم المقتول بے کربلا. کتنے لوگوں کو نام نہیں معلوم ہوگا. میں نے علماء کی جب تاریخ پڑھی تھی آپ کو نام بھی دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کئی لوگ نماز شب میں ان کا نام لیتے ہیں. عبد الکریم الحائری فاؤنڈر آف خم کا مدرسہ، کہ جس کو مولا حسین نے زندگی دی. اسی طرح نجف اشرف کا مدرسہ شیخ توسی کا زمانہ 1000 سال پرانا تھا، جس کو صدام ظالم نے، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، اس نے بند کیا تھا. اتنا پرانا مدرسہ. اس وقت نجف اشرف ایک جنگل میں تھا، مولا کا روزہ ایسا نہیں تھا. تو اب ان کا جو مزار ہے شیخ توسی کا، بالکل پیچھے روڈ پہ وہیں سے ایک دروازہ ہے، اس کو باب توسی بولتے، شیخ توسی کا دروازہ. اس سے اب جب انٹر ہوتے، لیفٹ سائڈ کے اوپر شیخ عباس قمی دفن ہے، الحاج سید ابو القاسم الخوئی دفن ہے اندر رومز میں. آپ اس کے بعد ذرا آگے بڑھو، مین ڈور ہے لیفٹ پہ. وہ مین ڈور میں رائٹ سائڈ کے اوپر شیخ مرتضی انصاری ہے. کیا پرسنالٹی. میں نے ان کے واقعات پڑھے، زمانے کے امام سے ڈائریکٹ، جس سے امام جس کی محفل میں نیچے آ کے بیٹھے، فرزند زہرا یہاں بیٹھے، اور امام سوال کرے اس سے اور بول کے جائے کہ حق تو یہ ہے کہ تم مجتہد ہے. اتنی بڑی پرسنالٹی. رزق حلال ہوگا تو امام تم سے ایسے ملاقات کرے گا. رائٹ پہ شیخ مرتضی ہے. اب جیسے انٹر دا مین ڈور ہے جو گولڈن ٹوم ہے میرے مولا کی. مولا سلامت رکھے میرے مولا کے روزے کو. مولا کا روزہ کیسا ہے؟ ایسا پورا مین ڈور، سب کے نگاہوں میں سب ماشاءاللہ ظاہرین. اللہ جلد سے جلد ہم کو نصیب کرے مولا کی زیارت. جو مین گولڈن ٹوم ہے نا، گولڈن ٹوم میں 2 مینار ہے مولا کو، ایسے 2 مینار ہے. یہاں اگر ذریعہ مبارک ہے مولا کی، یہاں جہاں وہ مومنین بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ، یا اس سے 10-20 قدم اور آگے یہ 2 میناریں ہیں. وہاں پہ اتنے سے ڈسٹینس میں کون ہے پتہ ہے؟ ایک مینار کے نیچے یہ دو جو مینار ہے نا، ایک مینار کے نیچے علامہ ہلی ہے اور ایک مینار کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں. علامہ ہلی کوئی مولا علی کے زمانے کے نہیں ہے، مقدس کوئی مولا علی کے زمانے کے نہیں ہے.
میں تو یہ بولتا ہوں، میں کسی مولا کے اصحاب کو کمپیئر نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا، سب کا سٹیٹس اپنی جگہ پہ، سب کے سلام ہے ماں کو. لیکن سلمان کو وہ سٹیٹس نہیں ملا، ابو ذر کو نہیں ملا، میسم ہے دور ہے، کمیل ابن زیاد ہیں دور ہے، اتنی قریب کوئی نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھو، جب تک علی کی مرضی نہ ہو کوئی رہ بھی نہیں سکتا. مرضی علی نہ ہو کوئی رہ نہیں سکتا. کوئی حکومت کے زور پہ کہیں بھی دفن ہو جائے، ارے 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 میں کیا بولا، کوئی طاقت کے زور پہ دفن ہو جائے، دفن ہونا شرط نہیں ہے، رہنا شرط ہے. ملائکہ نخال نکال کے پھینک دیں گے ان کو. اب آپ امیجن کریں کہ اب میں کمپیئر نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. سلمان اتنی بڑی پرسنالٹی، میسم اتنی بڑی دور ہے، کمیل دور ہے، لیکن یہ علامہ ہلی کب کے 800 سال 800 ہجری، مقدس 400 سال، یعنی ابھی حال کے ایک اتنی نزدیک مولا کی ذریعہ یہاں ہے اور وہ لوگ وہاں ہیں. کیوں ہے؟ وائے کبھی سوچا یہ بات کہ وہ لوگ اتنی دور، میسم اتنی دور، سلمان مدائن میں، ابو ذر ربضہ میں، سعودیہ میں، اور انہوں یہاں کیوں ہے؟ وائے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دو ہی تھے، اور کئی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کو مولا نے یہ سٹیٹس کیوں دیا؟ اب مقدس کا ایک واقعہ سنیں، بڑے مشہور واقعات نہیں سنا رہا، خالی رزق حلال میں. کیوں آپ بولیں گے یار یہ سال رزق حلال کو پکڑ لیا آپ نے؟ ارے بابا میں نے پکڑا نہیں، یہ کربلا کا میسیج ہے، یہ میرے مولا حسین کا جملہ، عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے. کہ یہ بیسک چیز، فاؤنڈیشن اگر صحیح ہو جائے تو بلڈنگ صحیح ہوگی. کربلا جانے کے لیے جو ویزا ہے وہ رزق حلال ہے، جا ہی نہیں سکتا بندہ. اب کیوں ہے یہاں پہ مقدس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں. مقدس مولا نجف اشرف میں رہ رہے تھے. پرانے زمانے میں عرب کے جو گھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے، نیچے سنگل فلور، مطلب گراؤنڈ فلور لیول پہ، کوئی بڑے بڑے بلڈنگز نہیں ہوتے تھے. اور یہ نل کا سسٹم نہیں تھا، ٹیپ سسٹم نہیں تھا اس زمانے، غور سے سنیے، ٹیپ سسٹم نہیں تھا، کنویں ہوتے تھے. یہ اور ان کی وائف، اچھا لائٹ سسٹم بھی نہیں ہے، چراغ جل رہا. رات میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھا، سردیوں کا زمانہ، عراق کا ونٹر، آپ لوگ سب جانتے کیسا ونٹر ہے وہاں کا، عراق کا ونٹر. ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں اٹھ کے سیدھا جو ہے چراغ لیا. اچھا جو کنواں ہوتا تھا، ویل ہوتی تھی، وہ آنگن میں ہوتی تھی، ان کا جو بیک یارڈ تھا اس میں ہوتی تھی. تو یہ اپنے بیڈ روم سے نکل کے بیک یارڈ میں آئے، کنویں کے پاس، چراغ لیا. 3:30 بجے رات میں نیند میں سے اٹھ کے دونوں میاں بیوی آتے. آنے کے بعد کنویں کے اندر ڈول ڈالا، ڈول سمجھتے نا، ڈول ڈالا. اچھا پانی اس میں آیا، یہ کیسے محسوس ہوتا جب ڈول بکٹ ہیوی ہو جاتی ہے؟ ڈول ڈالا، بکٹ ہیوی ہو گئی، یہ سمجھے پانی آ گیا. انہوں نے کھینچنا، بیوی بازو بیٹھی ہوئی، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، ایسی حقیقت ہے رزق حلال کیا ہے. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے، بیوی بازو بیٹھی ہوئی، چاند کی روشنی ہے، ایک چراغ جل رہا. انہوں نے ڈول کو کھینچا. اب جو کھینچا پانی نہیں آیا اس کے اندر، ڈائمنڈز بھرے ہوئے، بکٹ فل آف ڈائمنڈز. رات کا وقت، کوئی نہیں دیکھ رہا. بیوی نے ان کو دیکھا، انہوں نے بیوی کو دیکھا، پلٹا دیا کنویں کے اندر، پھر ڈالا، پھر پانی ڈالا. اب ڈائمنڈز ہیں، پرلز آئے، موتی، زبردست موتی. مجھے معلوم ہے عورتوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. بکٹ بھر کے آئی، پھر ڈال دیا. تیسری مرتبہ گولڈ اور سونا دونوں، ان کو دیکھ رہے، یہ ان کو دیکھ رہے. جب سونا آیا، اچھا کوئی بڑے لکھپتی کروڑپتی آدمی نہیں تھا، جب سونے کو دیکھا تو میاں اور بیوی دونوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو کب تک امتحان لے گا، ہم کو پانی چاہیے، وضو کر کے تیری عبادت کرنا ہے. یہ کون بول رہا؟ اس وقت ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، میرے پاس ایک ڈائمنڈ نہیں ہے، رکھ لو، میرے پاس ایک موتی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا، اگر کچھ نہیں بھی رہا تو حرام کو حلال کرنے والے ہم.
میں کچھ بول گیا، نہیں بھی رہتا تو بولتا یہ تو ہمارے لیے جائز ہے، یا تو فری آ رہا، اللہ دے رہا، کوئی دیکھ رہا نہیں، رکھ لو، یہ تو اللہ نے دیا، بکٹ بھر کے دیا، تم نے مانگا نہیں، تم تو پانی لے رہے تھے، اللہ نے دیا۔ لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ جو دنیا مانگوں گا تو دنیا کا امتحان لے رہا تھا اللہ مال دے کر، امتحان لیا، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری عبادت کرنا، مجھے پانی بھیج دے۔ آپ سوچو اچھا اگر ان کی بیوی کا پریشر رہتا مقدس کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں بیوی کا پریشر رہا، آج کل نہیں ہے، یہاں پہ ایک الگ بات ہے وہ، لیکن مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہاں کی مومنات کے اوپر بآواز بلند صلوات پڑھے۔ یار میں نے مومنات پہ پڑھا تو اتنا ڈر کے کیوں پڑھا؟ اور زور سے پڑھو۔ آپ سے میں انصاف سے پوچھ رہا، مولا آباد رکھے یار، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ مجلس کے بعد ملنا ذرا باہر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ میں یہ پوچھ رہا کہ اگر بیوی مقدس کی وائف یہ بولتی کہ نو، مجھے اس میں سے مثال کے طور پہ مجھے یہ ڈائمنڈز دے دو، پریشر کرتی، یہ پلس میں پریشر کرتی کہ نہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، مجھے چاہیے، اور اللہ نے دیا، رکھ لو، حرام نہیں تھا وہ، اللہ نے دیا تھا، اور علی نے مانگا نہیں، اللہ نے دیا۔ لیکن آپ دیکھو کہ بھی اسی لیے مولا نے کہا کہ بیوی ایسے لاؤ، جو مولا علی کا جملہ ہے، پلیز غور سے سنو، لڑکیوں کے لیے میسج کہ مولا کا کیا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے شادی کی رات گزرنے کے بعد دوسرے دن صبح میں جب علی سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، تو علی نے کیا کہا؟ علی جیسا عبادت گزار کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ مولا بول رہا ہے یہ بات۔ تو بیوی کو ایسے لاؤ، دیکھیے کوئی بھی چیز بنتی ہے، عورت لازم ہے، ہماری عورت سٹرونگ رہے گی تو گھر کا ماحول ویسا رہے گا جیسے اسلام چاہتا ہے۔ اگر عورت ہی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کو لانا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ کربلا کی تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی دوستو، پلیز غور سے سننا، کربلا کی تیاری ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں نہیں ہوتی۔ ہر معصوم نے کربلا کا پریپریشن کیا ہے۔ پلیز میری امپورٹنٹ بندی سے ضائع مت کرو، پریپریشن کیا ہے معصومین نے۔ مولا علی کب پریپریشن کر رہے ہیں؟ کب پریپریشن کر رہے ہیں علی؟ کربلا کی۔ این طالب بدم المقتول بکربلا، اس کے لیے آپ کو یہ اٹلانٹا میں پریپریشن کرنا ہے، جیسا مولا علی نے کیا۔ کیسے کیا؟ کب کیا؟ مدینہ جب آئے، بی بی کی شہادت کے بعد جناب عقیل سے کیا بات کی؟ بڑے بھائی عقیل ابن ابو طالب سے کیا پوچھ رہے کہ مجھے ایک ایسے ٹرائب میں، ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا ہے کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث ملے مجھے۔ میں یہ پوچھتا آپ سے، علی کون ہے؟ مولا علی کا جملہ کنتا کنٹرڈکشن کر رہا ہے یہاں پہ۔ علی مسجد کوفہ سے بول رہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ علی بول رہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ علی کون ہے؟ جب نبی سلیمان جب چونٹیوں کے سردار سے پوچھا تھا کہ تیری فوج بڑی ہے یا میری بھی، تو انہوں نے کہا، چونٹیوں کے سردار نے کہا تھا کہ میری فوج بڑی ہے، میرے پاس آپ سے زیادہ آرمی ہے۔ تو سلیمان نے کہا کیسے؟ تو کہا میں ہر گھنٹے 70,000 آرمی کو نیچے سے اینٹس کو نکال سکتا ہوں۔ آپ کی جو آرمی اس وقت ایگزسٹ کر رہی اس سے کہیں زیادہ میری ہے۔ تو سلیمان نے پلٹ کے چونٹیوں کے سردار سے پوچھا تھا، سورہ نمل پوچھا تھا تو یہ بتا سکتا میل کتنے فیمیل کتنے؟ اس نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ پلٹ کے وہ پوچھتا آپ بتا سکتے ہیں؟
تو سلیمان نے بھی کہا نہیں بتا سکتے. مولا علی کہتے کہ سلیمان نے نہیں بتایا, بٹ آئی کین ٹیل یو کہ قیامت تک کتنے میل اور کتنے فیمیل آنے والے ہیں میں بتا سکتا ہوں. وہ علی جو چونٹیوں کو بتا رہا کہ میل کتنے ہیں فیمیل کتنے, وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, وہ علی جو اعلان کر رہا سلونی سلونی مجھ سے پوچھو میں ہر چیز بولوں گا, وہ علی کو یہ نہیں معلوم. کیا بولا میں؟ وہ علی کو یہ نہیں معلوم کہ مدینے میں کون سا ٹرائب ایسا ہے جو بہادری کا ہو. مولا علی عقیل کے کانشس کو ہلا رہے تھے, ذہن کے جھنجھوڑ رہے تھے. دیکھو کربلا کے لیے میں بھی تیاری کر رہا, تم بھی تیاری کرو, تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. یہ جملہ امام کا جو ہے معمولی جملہ نہیں ہے. پلیز بول رہا, میں بیگ کر رہا کہ تیاری کرو, سوچو میں کیا بول رہا. کیوں؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو اگر ہم اسی میں رہیں گے یہ کرو یہ کرو یہ کرو دنیا کے لیے, ایک سیکنڈ میں ختم ہوگا اور پوروں کا حساب دینا پڑے گا. ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو. آپ سمجھو مولا کا کیا حال ہے. عقیل سے پوچھ کہ بھائی بتاؤ. عقیل سے پوچھا نہیں, پوچھا ان کو بتایا نہیں, بلکہ ان کے ذہن کو ہلایا کہ میں تیاری کرا تم بھی کرو, مسلم کو تیار کرو. جناب مسلم ابن عقیل اور مولا عباس آلموسٹ سیم ایج کے تھے. جب مولا عباس 32 ایئرز کے تھے کربلا میں, جناب مسلم ابن عقیل 28 ایئرز کے تھے جب شہید ہوئے. تو ہارڈلی ڈیفرنس, جب تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جناب عقیل مسلم, تو جناب مسلم وہ شہید ہے. اتنا ٹرسٹڈ مولا کے آدمی تھے, مولا علی کے ٹرسٹڈ, اور مولا حسین کے اتنے ٹرسٹڈ آدمی تھے. آپ صرف یہ ورڈز دیکھو, مولا حسین نے جو مسلم کو اپنا ایمبیسیڈر بنا کر کوفہ بھیجا تھا, جو لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر میں کیا لکھا تھا مولا حسین نے کوفیوں کے نام پہ؟ کہ میں اپنا ایک انوائے بھیج رہا ہوں, اپنا ایمبیسیڈر بھیج رہا ہوں, اپنا سفیر بھیج رہا ہوں, اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. آپ امیجن کریں, ورڈز دیکھیں مولا حسین کے. اسی لیے جناب عباس اور مسلم ابن عقیل کی زیارت کے جملے بھی وہی ہے, سلام علیکہ یا عبد الصالح و مطیع للہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین. جا کرتے کو مسلم کی زیارت اور مولا عباس کی زیارت کے ورڈ سے. موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ان امام حسین آرمی. جیسا مولا عباس ٹرسٹڈ تھے ویسے جناب مسلم ابن عقیل ٹرسٹڈ. تو مولا علی نے کربلا کی تیاری کب سے کی؟ جناب عباس کی ولادت سے پہلے بتایا. آپ امیجن کریں, لوگ پوچھیں گے نہیں کہ مولا آپ اتنی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم 8 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کے اوپر یہ جناب عباس کی جو قبیلہ تھا, ان کی ماں کا بی بی ام البنین کا, وہ ٹرائب 10 میل کے اوپر رہتی تھی مدینے کے, ہارڈلی 10 مائلز کے اوپر یہ ٹرائب تھی. مولا کو اتنا نزدیک کا نہیں معلوم؟ کوئی سوچ سکتا نہیں. مولا تیاری کر رہے ہیں کربلا کی, پریپریشن ہے کربلا کا. کربلا ہونے سے کتنے سال پہلے؟ 32 ایئرز 34 ایئرز پہلے. دیکھو کربلا, دیکھو کربلا, دیکھو کربلا. کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تیاری سب نے کی, اور ہم نے کیا کی؟ ہر جمعہ کو دعائے ندبہ پڑھتے ہو. ارے بابا پڑھتے کیا پڑھتے ہو؟ یہ دعائے ندبہ کے کلمات ہیں نا. میں بار بار بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, ترجمہ پڑھو, ترجمہ پڑھو, گجراتی میں پڑھو, رک کے پڑھو, سوچو تم کیا بول رہے, اس کے بعد دعا کرو. دعائے ندبہ کا ایک ایک جملے پہ دعا ہے. فکر کو بدلنا ہے کہ امام کہاں سے لے کے آ رہا, غدیر سے لے کے آ رہا, اور کیا کیا تمنا کر رہا. کتنا بڑا جملہ ہے. کربلا کی تیاری, ہم کتنی تیاری کریں. اچھا اگر یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, یہ اگر میں ڈیسائیڈ کر لوں مجھے تو جانا نہیں ہے کربلا, مجھے تو مولا حسین کی آرمی میں جانا نہیں ہے, تو کچھ کرو ہی مت. آپ کچھ مت کرو, پھر امام کے ظہور کی دعا بھی مت کرو. ڈونٹ سے اجل اللہ تعالیٰ, ڈونٹ سے ایسا مار کے اللہ جل یا مولا یا صاحب. کیوں بلا رہے مولا کو؟ وائی آر یو کالنگ دیم؟ لازم ہے فکر کرنا. یہ سوچ شیعہ کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ دنیا کے لیے نہیں آئے, یہاں کام کرنا اس جگہ کے لیے. ہم جو امام کو بلا رہے, تو جس دن امام آیا, جس دن ہمارا امام آیا یہاں پہ, وہاں سے تیاری شروع ہو گئی کربلا کے لیے.
مولا کی آرمی میں جوائن کرتے کرتے اب کربلا تک پہنچ جائیں گے جب مولا حسین ہے. اب زیارت اربعین. اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولتا کہ ایک کام کرو دوستو, آج کیا ہے 23 ہے نا, 23 محرم. ایکچولی 20 محرم سے پڑھنا تھا, چلو آپ 24 سے کل سے سٹارٹ کرنا. میں آج آپ کو ایک تحفہ دے رہا, اگر آپ تیاری کرنا ہے نا کربلا کی, اس لیے کہ یہ ایک زیارت ایسی ہے کہ جس میں امام بول رہا کہ میں آنے والا ہوں, اور ہم امام کو بول رہے زیارت اربعین. ہم زیارت اربعین کا ترجمہ پڑھنا جا کے. کل سے ایکچولی 20 محرم سے تھا وہ, کوئی بات نہیں, کل سے زیارت اربعین پڑھو. کب تک پڑھو؟ اربعین تک. جو زیارت آپ روز اربعین پڑھتے, یہ اربعین کی زیارت اتنی بڑی مخصوص زیارت ہے. کربلا کی مخصوصی عاشورہ نہیں ہے, کربلا کی مخصوصی جو ہے امپورٹنس 3 ہے, نیمہ شعبان, عرفہ اینڈ اربعین. اور نیمہ شعبان ہے نا 14 شعبان کی رات, 15 شب 15 مولا کی ولادت کی رات, یا روز عرفہ یا اربعین. اربعین سب سے بڑی ہے, سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ اربعین کی. 11 امام کا جملہ ہے کہ مومن کی جو علامات ہیں ان علامات میں وہ ظاہر حسین ابن علی روز اربعین رہے. کتنی بڑی بات, روز اربعین کی زیارت سب سے بڑی زیارت ہے کربلا کی. اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں کہ آپ صرف جا کر ہاتھ رکھ کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ بول دو, کافی ہے. صاحب نے مولا کو جا کے کربلا میں جا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ بول دو, کافی ہے. مجھے ایک مثال دے رہا ہوں, خالی جا کے بول کے آنا نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں. اس لیے کہ عراقی لوگ جاتے دور سے مولا کو سلام, اس لیے کہ اندر دوسرے لوگ رہتے تو وہ لوگ دوسروں کو موقع دیتے. اتنی بڑی زیارت ہے اربعین کی. زیارت اربعین اگر کل سے آپ نے پڑھی, میری خواہش ہے آپ سے, جیسا عاشورہ آپ لوگوں نے شروع کر دی, الحمدللہ اربعین کی زیارت اربعین تک پڑھتے رہو. تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں, تمہاری باڈی میں, تمہاری تھنکنگ میں, تمہاری لائف میں, تمہاری سوچ میں ایک بدلاؤ آئے گا, چینج آئے گا. تم اگر صحیح معنی میں پڑھ, وضو کر کے بڑا باقاعدہ عقیدے کے ساتھ, اگر نہیں پڑھ سکتے ایسا تو ڈاؤن لوڈ کر لو زیارت.org پہ جا کے اور ٹیلی فون میں آن کرو. لیکن ایسا نہیں پڑھنا کہ آپ زیارت لگا دی, ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ایک عورت کھانا بنا رہی, نو, ایسا نہیں. اب کھانا بنانا تو آج کل گیا, پھر بھی ایک بات بولو, تو ایک کام یہ کرنا کہ زیارت پڑھنا تو ریلیجسلی, اگر آپ لگا 10 منٹ کی زیارت ہے, عاشورہ بڑی ہے, اربعین چھوٹی ہے, ٹیلی فون پہ لگاؤ پوری. اگر فیملی ہے, بیوی بچے ہیں نا, ان کو بھی لے کے کھڑے رہو. میں آپ کو یہ گولڈن گفٹ دے رہا ہوں آج اٹلانٹا میں, ریئلی گولڈن گفٹ ہے. آپ مجھے صرف دعا چاہیے, آپ کی کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف دعا دے دینا. جب کام بن جائے گا دعا دینا, بس مجھے دعا چاہیے. بس کر کے دیکھنا یار, 70-70 فضیلتوں کو بتایا ہے اس زیارت پہ کہ یہ ہو سکتا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس زیارت میں وعدہ کرنا مولا حسین سے, اس زیارت میں مولا حسین واپس آنے والوں میں اس میں آپ کو گواہی ملے گی. اس زیارت میں تم مولا سے وعدہ کرنا زیارت اربعین پڑھتے ہوئے کہ مولا حسین جب آپ آئیں گے تو پلیز مولا ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا. آئین طالب بدم المقتول بکربلا, امام حسین واپس آئیں گے, آپ گواہی دیتے اس میں, آپ وٹنس بنتے اس میں کہ آپ واپس آئیں گے مولا اور ہم کو جوائن کرنا. تو یہ بہترین موقع ہے آپ کو. کل سے تمہارے 1000 پرابلمز بھی ہے, میں منبر رسول سے بول رہا. لاسٹ ایئر میں نے ایک جگہ بولی تھی 10 سال 12 سال کے ایشوز لوگوں کے سالو ہوئے. اولاد نہیں ہو رہی تھی, اولاد ہو گئی. آپ کے امریکہ کے امیگریشن پرابلم تھا, آسٹریلیا میں رمضان میں نے بتایا وہاں کے پرابلمز تھے. زیارت اربعین جیسا عاشورہ گولڈ کی مائن ہے, اسی طرح مولا حسین کی زیارت اربعین کے بھی پابند ہو جاؤ. عاشورہ تو الحمدللہ سبھی پڑھ رہے نا, اربعین پہ شروع ہو جاؤ. یو ول سی دا چینج ان یور لائف, ڈیفرنس آ جائے گا, بدلاؤ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کربلا کو جوائن کرنے کے لیے زیارت اربعین بہت ضروری ہے کہ ہم جائیں. دوستو اس سے بڑا آنر نہیں ہے, اس سے بڑی عزت نہیں ہے ہماری. یہ ہماری جو تقدیر ہے, ڈیسٹینی ہے نا, وہ کربلا ہے. ہم وہاں تک جانا ہے. آپ یقین کرو, آپ کو معلوم ایک بات اور روک کے بولو, آپ کی زندگی ایسا بڑھ جاتی, لائف کا اسپین بڑھتا. لیکن اب وہ اس کنڈیشنز ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تو پھر آپ کی زندگی بھی بڑھتی.
اگر آپ کسی کو ستا رہے، کسی سے تعلقات کو بگاڑ دے رہے، کسی کے ساتھ رزق حرام کھا رہے، تو پھر زندگی نہیں بڑھتی. اگر آپ نے یہ وہ چیزیں تو یہاں نہیں کر رہے ماشاءاللہ، لائف بڑھ جاتی. اگر تمہاری ڈیزیز ہے، بیماری ہے، ہارٹ کے لیے، ہارٹ رزق، شادی ہارٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کل جب منگل ہے، کل لاسٹ میری آخری مجلس ہے نا، اور کل شب شہادت ہے، تو کل ٹیوزڈے آنے سے پہلے اگر آپ یہیں پڑھتے ہیں نماز، تو جب نماز پڑھنے کے بعد کل 2 رکعت وہ نماز ضرور پڑھنا. وہ نماز بھی تم کو کربلا تک لے کے جائے گی. یہ اگر آپ تو وہ نستعین والی نماز حاجت کی منگل کے دن جو مخصوص نماز سرداب مقدس کی ہے، اس بیسمنٹ کی، سامرے کی، مسجد سہلا اور جمکران تو حال کا ہے نا، مسجد سہلا تو بہت پرانی، اس زمانے سے یہی تینوں نماز ہر جگہ پڑھی جاتی. کل کی رات آپ کو ڈیسٹینی بدلے، یہ نماز اور زیارت اربعین. میں ایک بات بولوں، زیارت اربعین دن میں کبھی بھی پڑھ لو، تمہاری جو حاجت ہے اس کے سامنے پڑھو. اور جمعرات کو جب تم اب سے 40 تک 2 جمعرات یا 3 جمعرات آئیں گی، تو یہاں کا جو قبرستان ہے وہاں جا کے زیارت اربعین پڑھو، اور یہ بول کے پڑھو کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. آپ امیجن کرو جو حال ہوگا، آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی جو مومنین کے قبرستان پہ جا کے پڑھیں. تو زیارت اربعین کل سے شروع کرو روز گھر میں، اور آپ کے کاروبار میں جو برکت ہوگی، جو بزنس آپ کا گرو کرے گا، جو آپ کے وریز دور ہوئیں گے، یہ اربعین کی زیارت. اربعین کی زیارت ایک ایکسٹرا آرڈنری گفٹ ہے جو ہم کو ملا ہے. یہ وہ گفٹ ہے کہ تم خالی اچھا مولا حسین کی زیارت کے لیے جب جاؤ نا، انشاءاللہ زائرین جا رہے تو ہر جگہ کی ایک الگ برکت ہے. تحت خبہ جا کے دعا کریں. تحت خبہ یعنی مولا حسین کا جو سرانہ ہے. آپ جیسی مولا حسین کی زری میں انٹر ہوتے، اگر آپ سامنے سے انٹر ہوتے سامنے زری ہے، اگر آپ شہدائے کربلا سے انٹر ہو رہے تو آپ کو زری ملے گی. اگر حبیب ابن مزار سے آپ آ رہے، حبیب ابن مزار کی طرف سے آ رہے، تو آپ کو سب سے پہلے تحت خبہ ملتا ہے جو مولا حسین کا سرانہ ہے. دیکھیں کربلا کو پہچاننا ہے، کربلا کو دیکھنا ہے. مولا حسین کی زری اتنی ہے، لیکن ہر کارنر کے اوپر ایک فضیلت ہے، ہر جگہ پہ ایک فضیلت ہے. جیسا خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے 4 حصے ہیں، خانہ کعبہ کے چاروں حصے میں ایک عجیب فضیلت ہے. اگر مقام اسماعیل کے پاس جائے کہ جو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، وہاں پہ بعض روایتوں میں 70 ہے، بعض روایتوں میں 70,000 ہے انبیاء دفن ہے. آج سے 50-60 سال پہلے تک جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کی قبر مبارک کا نشان تھا وہاں پہ، یعنی لٹرلی ایسا نشان بنا ہوا تھا کہ یہ حاجرہ کی خبر ہے، یہ اسماعیل کی خبر ہے. وہ جو حصہ ہے کہ جہاں سنی شیعہ سب جا کے نماز پڑھتے، وہاں کے کئی دعائیں ایسی دعائیں اولاد کے لیے بہترین مقام ہے کہ اگر کوئی جا کے مقام اسماعیل کے پاس کھڑے رہ کے دعا مانگے، انہیں جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کا واسطہ دے کر، تو وہاں پہ اولاد ہوتی. جناب اسماعیل کا ایک عجیب واقعہ. اس کے بعد یا پھر صفا کی پہاڑی پہ جائے اور جا کے 3 دن اگر رہے، یا 3 مرتبہ جا کے 3 ٹائم جا کے کوئی سورہ واقعہ پڑھے، تو اس کا رزق اگر ٹوٹل بند ہو گیا تو رزق ایسا کھل جاتا سورہ واقعہ سے وہاں جا کے پڑھنے سے. وہ ایک جگہ ہے. اس کے بعد آپ آ رہے وہاں پہ جب میرا مولا کی ولادت ہوئی، وہاں کی فضیلت الگ. دیکھیے میری ٹاپک میں نہیں ہے، میں صرف بتا رہا، یہ اس لیے بتا رہا کہ اینا طالب دم المقتول کربلا میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، وہ کعبہ ہے. کعبے سے آپ کربلا جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا امام کہیں اور نہیں آئے گا، امام دنیا کے کسی حصے میں نہیں آئے گا، آئے گا تو مکے میں آئے گا. تو ہم کو مکے سے لے کے جانا ہے کربلا تک امام کو. تو کعبے کا یہ بھی سوچو کہ کعبے میں جاؤ، عمرے پہ سبھی جاتے، ہم کیسے جاتے عمرے پہ؟ یوں گئے اور یوں آ گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں. اس لیے جب بھی میں اپنے گروپ کو لے کے جاتا تو میں ایک ایک جگہ بتاتا وہاں پہ کہ دیکھو یہ مکہ کا یہ حصے کو یاد رکھنا، غور سے دیکھو، یہ وہی جگہ ہے جب تم سے امام سے ملاقات ہوگی جو رکن یمانی ہے. جو مولا کی جہاں ولادت ہوئی وہ حصے سے لے کے وہ جو دیوار ہے، وہ عجیب دعائیں ہیں. 10 دعائیں وہاں مانگنے کی ہے کہ یہاں پہ یہ مانگو، یہاں یہ مانگو، یہاں یہ مانگو، یہاں یہ مانگو. آپ دیکھیں گے ہر جتنے آدمی ہیں سب ایسا ہاتھ لگا کے کھڑے رہتے. اس کے بعد پھر حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس کی ایک الگ دعا. پھر دروازے پہ آپ آ رہے، دروازے کے لیے الگ دعا. تو کعبہ تو وہاں پہ ہم کو امام ملے گا. تو اسی طرح کربلا مولا حسین کی زیارت کو جب جاؤ، ایسا اسٹریٹ نکل کے مت جاؤ. جب بھی جاؤ ایسا بٹنز کو کھول کے، ایسا آستینوں کو الٹ کے، سر پہ ٹوپی اتار کے، پہلی زیارت کو جب جاؤ تو بھوکے اور پیاسے جاؤ، اور جاؤ سیدھا. اور اگر ننگے پیر کوئی جائے تو بہت اچھا، اس لیے کہ معصومین نے حج جو ہے پاپیادہ حج چوتھے امام نے کیا ہے، بے انتہا ثواب. کربلا میں بھی آپ جاؤ جیسے پہلی زیارت کے لیے آپ. اچھا ٹھیک ہے موسم خراب ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے جو میں بول رہا، اس لیے کہ ہم کو کربلا پہنچ کے جب مولا حسین کی زیارت کو جاؤ
تو اگر آپ حبیب ابن مظاہر کی طرف سے آ رہے تو تحت خبہ سامنے ملتا. تحت خبہ وہ کہ جو مولا حسین کا سرانہ جو سرانہ ہے وہاں پہ آپ کو الگ کلر کی لائٹس بھی نظر آئیں گی. وہاں پہ ایک آپ کو کلرفل جو ہے ایک مسلح بھی نظر آئے گا. بڑے بڑے ہمارے مرجع ڈھونڈتے کہ اس جگہ پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھنا. 40 کے دن ہو سکتا ہے آپ کو موقع نہ ملے, لیکن رات کے کسی حصے میں ضرور جانا اور وہاں پہ کھڑے رہ کے 2 رکعت نماز پڑھنا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک عرش الہی تک تمہاری آواز جاتی. وہ ایک عجیب عجیب مخصوص جگہ میرے مولا حسین کی. پھر آپ رائٹ کو, یہ عورتوں میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے, پھر آپ رائٹ کو مڑے. رائٹ کو مڑے اچھا مولا حسین کو جو لٹایا گیا وہ ایسا لٹایا گیا, ایسا لٹایا نہیں گیا. مولا حسین ایسا ہے اس لیے کہ سینے پہ شہزادے علی اصغر ہے, 35 شہزادہ علی اکبر ہے. امام حسین کے ذریعے آپ کے سامنے ایسا آگے پھر ایسا پھیلتی پھر ایسا آگے بڑھتی. کیوں؟ یہ جو حصہ ہے نا یہ مولا کا 35 ہے, مولا کے پیر ہے, وہاں پہ شہزادے علی اکبر ہے. تو آپ دیکھیں گے امام حسین کے ذریعے کو ایسا جا کے ایسا پھیل جاتا. جیسے وہ پھیلا وہ علی اکبر وہاں پر ہے, تو وہاں کی دعا الگ, اس کے بعد ادھر کی بیچ کی دعا الگ, سرانے کی دعا. میں دعائیں نہیں بتا رہا, میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا کہ جب جانا مجلس کے بعد یا کل موقع ملا تو میں اس کی ڈیٹیل کچھ نہ کچھ بتا دوں گا کہ ایک ایک حصے کی ایک دعا. اس کے بعد آپ حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے تو حبیب کے پاس کیا دعا کرنا ہے. پھر آپ شہدائے کربلا کے پاس جا رہے تو وہاں جا کے کیا دعا کرنا ہے, اور کربلا کی جو گنبد ہے اس کے اندر آپ کو کیا دعا مانگنا ہے. اس لیے کہ دوستو ہماری جو زندگی ہے نا وہ دعاؤں کے ذریعے. مولا حسین جو ہمارا لنک ہے نا, جو کانٹیکٹ ہے نا, اللہ سے جو کانٹیکٹ ہوتا نا بندے کا, وہ صرف دعاؤں کے ذریعے ہوتا. ورنہ ہم اور اللہ میں کتنا ڈیفرنس, وہ خالق ہم بندہ, لیکن ہم اور اللہ سے جو بات چیت ہوتی وہ دعا کے ذریعے بات ہوتی. اسی طرح مولا حسین کی. تو جب کربلا جاؤ تو یہ سب چیزوں کو, اس کے بعد وہاں پہ مولا حسین کے جیسے ہم جا رہے, ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے, اللہ ہمیشہ جانا نصیب ہو, بار بار آپ کو جانا نصیب ہو. خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھے, ضرور جاؤ, لیکن جب زیارت کو جاؤ تو کوئی چیز وعدہ کرو, کوئی چیز بولو حسین کو کہ مولا یہ چیز ہے بٹوین یو اینڈ می. آپ مولا حسین کو بولا, اپنا رازدار بناؤ حسین کو, اور بولو مولا آج سے میں یہ کرتا تھا, یو نو مولا میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, بٹ آئی پرومس یو مولا فرام ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. اس کے بعد وعدہ کرو اور نکلو. تو روایت کا جملہ کہ جب بھی تم کربلا یا کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ یا خانہ کعبہ جاؤ تو کچھ جاؤ واپس آؤ تو کلین ہو کے آؤ, بالکل صاف ہو کے آؤ. اس لیے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اگر تم نے وہاں جا کے وعدہ کر لیا اور مولا حسین سے وعدہ کر لیا اور تم واپس آ گئے تو تم یقین کرو یہ اتنا کریم ابن کریم ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے جا کر اور حسین کے پاس جا کر اگر کسی نے کنفیس کیا کہ مولا مجھے معاف کر دو, میں سے نہیں کروں گا, یہ وہ کریم ہے کہ دنیا میں آیا, پہلا دن گزرا, چند گھنٹوں میں ہزاروں سال کے مریض کو صحیح کیا. اپنی زندگی کا آخری دن آیا تو اب جو جہنم میں جا رہا تھا اس مریض کو صحیح کیا. حسین کی پوری زندگی 2 شفاعت کے بیچ میں ہے, پوری لائف صرف دیتا رہا. تو ہم تو ان کے چاہنے والے, ہم تو ان کے عزادار, ہم تو ان کے ماتمدار, ہم تو ان کے غمخوار, ہم تو ان کے ماننے والے. تو آپ جاؤ, جا کر یہ کر کے دیکھو حسین ابن علی تمہاری زندگی کو بدلے گا کیسا. لائف کا سپین بڑھ جاتا, رسم بڑھ جاتا. یہ جتنے ہمارے علماء, جتنے ہمارے مرجع آپ گزرے, ان کی حالت دیکھو. جب کربلا جاتے تھے امامہ اتار لیا اپنے آپ کو بالکل, اس لیے کہ امام حسین کا خود جملہ ہے جو دعائے روز عرفہ, مولا حسین کی دعا وہ صرف 9 ذوالحجہ کو پڑھنے کی نہیں ہے. میری یہ بھی خواہش ہے کہ 40 سے پہلے اگر حسین کو سمجھنا ہے, حسین کی معرفت لینا ہے, کربلا کے لیے تیاری کرنا ہے, امام کے لشکر کو جوائن کرنا ہے نا, تو پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, وہ روز عرفہ والی دعا اس عربی میں مت پڑھو, ترجمہ پڑھو, گجراتی, انگلش, اردو, جس میں بھی وہ پڑھو. میں یقین کرو سب سے بڑی دعا ہے, سب سے بڑی دعا ہے. انہیں دعائے کھمیل, دعائے ندبہ اور دعائے ابو حمزہ سمالی, جتنی دعائیں ہیں وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے. لیکن اردو میں پڑھنا, انگلش میں پڑھنا, گجراتی میں پڑھنا, اپنی لینگویج میں پڑھنا. اگر دل میں پتھر ہے نا, یا پتھر سٹون بھی ہے, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. حسین کا جملہ کہ پروردگار, مولا کہتے ہیں کہ جب تو اس سے مانگو تو یہ سمجھ کے مت مانگو کہ تم بہت بڑے ہو, یہ سمجھو کہ وہ آقا ہے اور تم فقیر ہو, غلام ہو. حسین جو کائنات کا مالک, اس دور کا امام زمانہ, ایسا مانگ رہا تھا, ایسا. وہ دعا تمہاری لائف کو ایسا بدلے گی. وہ دعا سے تم زمانے کے امام سے قریب ہوگے. وہ دعا پڑھنے سے تم کو یہ پتا چلے گا کہ کربلا کے لیے تیاری کیا کرنا ہے. How to prepare ourselves. زندگی کا مشن نہیں ہے میرا کہ ہماری زندگی میں یہ ریولوشن آئی. یہ کب تک اگنورنس میں رہو گے,
کب تک اس چکر میں رہو گے کہ ہم ویری مچ پائس؟ دنیا میں کوئی پائس نہیں ہے. اگر کرتا سفید ہے تو یہ مت سمجھو کہ جسم پہ کوئی دھبا نہیں ہے. یہ تو وہ ستار ہے، یہ تو وہ کریم ہے جس نے میرے جسم کو چھپا دیا. اگر میرے جسم پہ وائٹ ڈریس ہے تو ڈزنٹ مین کہ اس پہ کوئی کلر نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے. کتنے میرے ایسے گناہ جو میں نے کیا اللہ کو معلوم یا اس کو معلوم، مجھے معلوم. لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب سماج میں، سوسائٹی میں مجھے پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. ورنہ ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی، باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ کریم نہیں ہوتا، وہ ستار نہیں ہوتا. کس چکر میں پڑے ہوئے؟ کوئی باعث نہیں، کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی، وہ کریم ہے. یہ دعویٰ سوائے معصوم کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے کہا کہ if you really want to clean yourself, check yourself first. جب بھی کوئی روایت، کوئی واقعہ سنے نا تو معاشرے میں، سماج میں نہیں دیکھنا جا کے وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا. ہم کو اپنے آپ کو، مجھے کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. صرف میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں کیا ہوں. بابا میں نے کیا کیا ہے؟ دوسروں سے ہم سے کوئی مطلب نہیں. ہم کو اپنا چیک کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا آج. کیا میں تیار ہوں؟ اور میں تیار ہوں تو پھر میں تیار رہوں. اور ایک چیز یاد رکھو، اگر آج تم تیاری کرے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت تک تم تیار رہو گے. ہمارا فرینڈ آ جائے گا فوراً، hey where are you going؟ کم 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 لے کے چلے جائے گا. یہ مت سوچو. اسی لیے دعائیں عدیلہ رکھی گئی، اسی لیے دعائیں رکھی گئی کہ آخری لمحے پہ آگے چرا نہ لے ایمان کو. اور وہ جب چرا تھا اس لیے کہ میں تو ہر انسان سے ملتا نا، صبح شام میری ملاقات ہوتی. جب بھی کسی سے بات کرو اتنے ریلیکس کہ فکر ہی نہیں ہے. کبھی بولے مولانا بزنس بہت اچھا، ارے کیا چل رہا ماشاءاللہ مولانا، دعا کرتے رہو صحیح چلتے رہا. یہاں کے بزنس کی بات کریں، میں تو وہاں کا بزنس دے رہا تم کو. وہاں کا بزنس کرو نا مولا حسین کے ساتھ. یقین کرو تمہارا بزنس اگر حلال ہے اور مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے نا، یہاں کیا کاروبار ہوگا جو تم وہاں کرو گے. یہ مولا حسین کی محبت کیا ہے پتہ ہے؟ پلیٹنم کا کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے پلیٹنم کا. یہ نہیں گولڈ کارڈ نہیں، پلیٹنم انلیمیٹڈ. جیسا چاہے مارکیٹ میں. آپ انصاف سے بولو کہ کسی کے جیب میں پلیٹنم کا کارڈ ہے تو چلتا کیسا وہ؟ ہاں کیسا چلے گا وہ؟ بامبے میں کسی کے پاس پلیٹنم کا کارڈ ہو جائے تو ایسا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہوں. آپ امیجن کریں، رولز کے شو روم میں جائے گا رولز لے لے، مرسیڈیز کا جائے گا مرسیڈیز لے لے. کتنا بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھے گا. پلیز دوستوں میں بہت آپ کو ایک الگ جگہ لے کے جا رہا. پلیٹنم کارڈ کسی کے پاس ہے، وہ کسی سے بات کرے گا، زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اوپر چلے گا. اتنا دولت مند جو چاہے وہ یوں ہی کچھ نہیں رہتا، بولتے میں یہ بھی خرید لوں گا، یہ بھی خرید لوں گا. جب میٹنگز میں، بزنس میٹنگ سے بات کرتا تو ایسے معلوم ہوتا کہ ٹریلینر بیٹھا ہوا ہے. پتہ چلا کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، خالی باتیں باتیں، دھندا ایسے باتیں کر. پلیٹینم کا کارڈ ہے مولا حسین مولا علی کی محبت. یہ کارڈ سے تم اس دنیا کو بھی کیش کرو، وہاں پہ بھی کیش کرو. وہاں کا جو بازار سجا ہوا ہوگا نا، خبر میں جیسی ملک الموت آیا لے کے گیا، بیٹے نے لٹایا، پہنچ گئے وہاں. خبر کے اندر پورا بازار سجا ہوا ہے، زبردست سجا ہوا بازار. لوگ پیسے لے کے جا رہے لینے کے لیے. وہاں کے فرشتے بول رہے کہ بابا یہاں کی کرنسی لاؤ. اور بندہ بول رہا کہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ڈالر لے کر آیا. وہ بولیں گے یہاں ڈالر والا نہیں چلتا. یہ بندہ جائے گا پلیٹینم کا کارڈ، وہاں بولیں گے بابا جیسے امریکہ میں کیش نہیں کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے تو وہاں پہ بھی کریڈٹ چل رہا. بولے گا میرے پاس پلیٹینم ہے. اور یہ وہ کارڈ ہے جو وہاں پہ بھی چلایا یہاں پہ بھی چلتا. جو چاہے وہاں سے جتنے چاہے محل لے لو، نام حسین پر ولایت علی کے اوپر.
وہاں پہ یہ ولایت کا اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ پورے ڈائمنڈز ہے ولایت علی اور غم حسین جس کے پاس ہے وہ اس ڈائمنڈز ہے پلیٹنم ہے، لیکن اس کے اوپر پوری گرد آ گئی، ڈسٹ. اور ڈسٹ لیا ہوا کارڈ، گرد والا کارڈ نہیں چلتا نا. جب آپ کسی کمپنی میں جائیں گے کارڈ دیں گے گرد سے بھرا، بولے گا کلین کر کے دو. ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی یہی ہونے والا ہے. جو گرد ہے وہ ہمارے گناہوں کی گرد ہے. یہ مجلس ہے، ان گرد کو ہٹا کر جب پورے ہٹ جائیں گے تو سب کے سامنے یہ ڈائمنڈ ہمارا نکھر کے آ جائے گا. مولا علی کی محبت یہ تو یہاں پہ بھی کام آئے گا، وہاں پہ بھی کام آئے گا. تو وہی لوگ جائیں گے وہاں پہ، حسین کے پاس وہی جائیں گے، کربلا وہی جائیں گے کہ جن کے دامن میں ذرا سا بھی دھبا، جس کو کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ نہ ہو. میں نے بہت بڑی بات کی ہے. وداؤٹ پرسنل انٹرسٹ عزا خانوں میں آؤ، مجلسیں کرو، کار خیر کرو، کہیں یہ چکر میں مت پڑو کہیں میرا نام ہو رہا. جب بھی کوئی ڈونیشن دو تو یہ مت بولو عابد بالرامی لکھاؤ. میں اپنا نام بول رہا اس لیے نام مطلب بندے خدا کرواؤ. آپ بولیں گے $1,00,000 دے کے بندے خدا. لوگ بولیں گے میں نے $1,00,000 دیا پھر میں اپنا نام نہیں، تو پھر کیا مزہ کیا 1,00,000 کا. معاشرے میں اٹلانٹا میں میرا بھرم کیسا رہے گا کہ میں نے $1,00,000 دیا اور ڈائمنڈ کا سیٹ اتارے اور دے. بھائی یہاں پہ تو ضرورت نہیں ہے، میں ایک بات بول رہا. نام کا چکر تمہارے اعمال کا سارے اعمال کو خراب کرے گا. وہ شخص کربلا کبھی نہیں جائے گا، لشکر حسین میں کبھی نہیں جائے گا جو اپنے لیے کرتا ہے. حسین کے پاس وہی جائے گا کہ جس کو کوئی سیلف انٹرسٹ نہ ہو. نو سیلف انٹرسٹ، نو پرسنل انٹرسٹ، اور صرف جو کام کرو اس کے لیے کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تم گرو کیسا کرو گے دنیا میں. میرے پاس اتنے ذہن میں واقعات کہ دنیا میں انسان کہاں چلا جاتا جب اپنے انٹرسٹ کو ختم کرتا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے بولتا ہوں اس میں میرا کیا انٹرسٹ ہے. میرا نام ہو رہا، کہیں میرا نام نہیں ہوگا تو پھر مجھے فائدہ کیا ہے. نام تو چاہیے ہی مت. جہاں آپ نے نام کا کیا تو آپ نے $1,00,000 بھی دیے، وہی ڈالر لے جا کے سمندر میں ڈال دو. $1 دو لیکن بغیر نام کے دو. اس کے بعد دیکھو کہ تم کیسا کربلا کے لیے تم تیاری کرتے. سلوات پڑھ لے محمد والے. انسان کی کامیابی ہے. دوستو ایک بات بولوں، بس آخری بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار ہمارے پاس. کتنے آپ خود بولو مومن جماعت میں کتنے تھے؟ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. نہیں ختم. آج جمال پور تاج پور میں کس کا نام باقی ہے؟ کوئی کروڑ پتی کا نام باقی ہے؟ غور سے سننا پلیز. یا یہ جعفریہ سینٹر، یہاں پہ کتنے بڑے بڑے سیٹ آئے ہوں گے چلے گئے. جمال پور تاج پور میں 100 سال سے کتنے بڑے بڑے سیٹ آئے ہوں گے چلے گئے. کسی کا نام ہے؟ میں پوچھتا آپ سے، آپ ہی کی جماعت کے بارے میں پوچھتا، کسی کا نام ہے؟ ظاہری طور پہ ہے. اچھا ہاں وہ تھے، ان کی وہاں دفن ہے. اب تو ان کے گرینڈ چل رہے ہوں گے، چلڈرن، پتہ بھی نہیں ہوگا. کس کا نام باقی ہے؟ آپ یہ بول سکتے گارنٹی کہ اس کا اکاؤنٹ میں کھلا ہوا ہے؟ میں پوچھ رہا آپ سے، آپ کی جماعت کے بارے میں کوئی بول سکتا کہ مثال کے طور پر 100 سال سے جماعت ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے سال سے، 100 سال کی جماعت میں ماشاءاللہ بڑے بڑے سیٹ ہوں گے، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ پیدا ہوئے ہوں، اور آئے، زندہ رہے، اچھی زندگی گزاری، چلے گئے اپنی اپنی خبروں میں. کس کا نام باقی نہیں ہے نا؟ کسی کا اکاؤنٹ آپ کے ذہنوں میں ہے کھلا ہوا ہے؟ میں بولتا کس کا کھلے ہوئے. میں جیسے 5-6 سال سے آپ کی جماعت سے واقف ہوں. جمال پورا 7 سال سے کچھ پڑھ رہا ہوں میں، سنس لاسٹ 7-8 ایئرس. میں بولوں گا کس کے کہ کون ہے آپ کے جمال پور میں، کون ہے آپ کے تاج پور میں جس کا نام باقی ہے، جس کا اکاؤنٹ باقی ہے، جس کا بینک کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے. کربلا کے لیے وہ تیار ہو رہا، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو کم. آپ بولیں گے واہ،
नौशाद भाई को इतनी बड़ी लिस्ट याद है, उनको नहीं मालूम, तब तुमको कैसे मालूम? नहीं, खड़े हो जाते 15 मिनट तक पूरे नाम लेते, उनको नहीं मालूम तो आबिद बुलगामी तुमको कैसे मालूम? नहीं, मैं पूछ रहा, किसी को मालूम है क्या अकाउंट उनका खुला हुआ है, वो कैश करा रहे अपने प्लैटिनम के कार्ड को? दोस्तों ऐसा नहीं है। जमालपुर की मोटा इमाम बारगाह जो है, ताजपुर की वो मस्जिद, जाफरिया सेंटर एटलांटा, इतना बड़ा माशाल्लाह सेंटर बन गया। वो पहले आदमी जिसने तीनों प्रोजेक्ट्स का अलग अलग होगा, जाफरिया सेंटर का अलग होगा, ताजपुर का इमाम बारगाह अलग, मोटा इमाम बारगाह, जमालपुर अलग, सबके अलग अलग। जो पहला आदमी जिसने इनिशिएटिव किया इसका कि यहां पे एक इमाम बारगाह बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, वो बंदा है। क्या समझे? विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट अपना इंटरेस्ट। वो उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जमालपुर का मोटा इमाम बारगाह इतना बड़ा आज मौजूद है, अल्लाह सलामत रखे ज़ुहूर इमाम तक, उसको हर इमाम बारगाह को सलामत रखे ज़ुहूर इमाम तक। तो जिसने पहला आदमी इनिशिएटिव था, जिसने ट्राई किया, जिसने सोचा कि मुझे एक इमाम बारगाह बनाना, मुझे एक मस्जिद बनाना, वो जिंदा रहा, छोटी सी बनाया, मर गए, नीयत साफ थी। आज 100 साल से इतना बड़ा इमाम बारगाह में हजारों लाखों आदमी नमाज पढ़ चुके, लाखों आदमी आजादारी कर चुके, जितने सजदे हुए उसके अकाउंट में, जितना गिरिया हुआ उसके अकाउंट में। नहीं तो काम ऐसा करो यार, काम ऐसा करो, उसकी नीयत साफ, रिस्क हलाल। तो आज देखो वो तो सो रहा नीचे प्लैटिनम का कार्ड लेके, आई डोंट नीड टू वरी, मोटा इमाम बारगाह मेरा कैश है, मोटा इमाम बारगाह मेरा बैंक है। जाफिया सेंटर एटलांटा जब शुरू हुआ तो मैं पूछता जो सीनियर से, क्या उस वक्त तुम्हारे जहन में था इतना खूबसूरत बनेगा? इमेजिनेशन में नहीं था। अब जिसने बनाया, जिसने उस वक्त शुरू किया और जिसको मेंटेन चल रहा, ये कैसा चल रहा, तो उसका अकाउंट खुला हुआ है। तो काम करो, काम करो। ऐना तालिब बदमिल मख्तूल बे करबला, करबला के लिए प्रिपरेशन है, करबला के लिए तैयारी है। करबला घर पे बैठकर मैं बड़ा पास, घर बैठ जाओगे तो फिर तुम जंग में मैदान करबला नहीं जाओगे। तुमको करना है। अगर कोई खाली घर में बैठ के बोले मैं बड़ा नेक हूं, नो, तुम शैतान में गिर गए। तुमको काम करो, और काम करे तो कभी भी याद रखो, नाम के लिए मत करो, उसके लिए करो। और जब तुम उसके लिए करोगे, तुम्हारा नाम को पहुंचाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुमको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा नाम अटलांटा में कैसे होगा, मेरा नाम जमालपुर ताजपुर में कैसे होगा। तुम्हारा काम है तुम नियत करके स्टार्ट करो करबला के लिए, और मंजिल तक पहुंचाना, पॉपुलैरिटी देना, इज्जत देना उसका काम है। और वो ऐसा देता है कि सारी ताकतें रोक भी देना तो इज्जत में कमी नहीं होती। अगर वो देना नहीं चाहे, सारी दुनिया कोशिश कर ले, उसको ऐसा जलील करता, और जब जुल्म कोई करता उसको इतना जलील करता कि गटर में से निकाल के सामने फेंक देता। समझे? डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग। बस कल की एक ही मजलिस रह गई। आज मैंने घड़ी देखी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। एक बाबा से बोलन सलवात पढ़ ले। मौला आबाद रखे आपको, मौला खुश रखे यार, मोमिन जमात और जो मेरी मजलिस इस वक्त सुन रहे। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, तेरी मेहनत से बोला कि कोशिश करो, कोशिश करो, मौला हुसैन से क्लोज हो, एक ही दुआ करो यार, कुछ नहीं कर सकते। मौला मुझे करबला, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे वो मौका देना कि आई वांट टू सर्व यू मौला, आई वांट टू सर्व यू।
کل جیسے میں نے کہا فیال ہے تیری جب بولو، سارا اللہ و اپنا سارے جب بولو، ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہے اب یہاں پہ کہ ہر آدمی زیارت عاشورہ، میں نے اتنا بولا نا، اب ہر آدمی ہر گھر میں زیارت عاشورہ ہو رہی. آئی ایم ریئلی ہیپی. یہ میرے مولا کا کرم ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. اس کو پابندی کے ساتھ رکھنا، یہ گولڈ کی مائن ہے تمہارے پاس. اب زیارت اربعین، یو جسٹ ٹرائی. میں کوئی یہ وہ چیز نہیں بتا رہا، مولا حسین کی زیارت بتا رہا، میں آپ کو کوئی دنیا کی چیز نہیں بتا رہا. کچھ بھی نہیں ہے نا، کم از کم حسین کی تو زیارت ہے. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. اگر تم یہاں پہ کھڑے رہ کے بولو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو فاطمہ کا لال آپ کو جواب دے گا. کچھ نہیں کر سکتے نا. اربعین تک یہ زیارت اربعین پڑھنا. آپ بعد میں چھوڑیں گے نہیں، میرا یقین ہے. اب بولیں گے کیا چیز مل گئی مجھے، کیا تحفہ مل گیا مجھے. لیکن پھر وہ کنڈیشن ہے، یہ نہیں کہ زیادہ اربعین پڑھ کے کوئی غلط کام کرے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو، عورت نکل جائے بے پردہ، لڑکی نکل جائے کالج کو بے پردہ، اور آ کے لائٹ میوزک سن لے مولانا عابد بگرامی تو چلے گا، اب کون دیر رکنے والا ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. کسی کی، اب میں آج کچھ سوچ کے آیا تھا کہ یہ بھی بولوں گا یہ بھی بولوں گا، لیکن آج نہیں بولا. موسم کے ڈر سے نہیں بولا. میں نہیں چاہتا کہ جب جاؤ نا تو کافی پریشر ہو. کل کی مجلس آخری پریپیئر ہو کے آنا کل انشاءاللہ. ابھی سے بول رہا کل بھی 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا. اس لیے میں کیا کروں، مجھے 3 ہی دن دیے، میں تو مانگ رہا تھا زیادہ. نہیں رضوان بھائی نے تو کہا تھا، میرے پاس ٹائم تھا. بارہ انشاءاللہ ایک ٹاپک میں آپ دیکھنا، انشاءاللہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی تیار ہو جائے نا یہاں سے، مجلس سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ. میری دعا ہے، میرے مولا حسین سے دعا ہے کہ مولا ہم لوگ سب تیار ہو جائیں، سب تیار ہو جائیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں انشاءاللہ. ہم مولا کا ساتھ دینے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے. کل کی رات بہت مصیبت کی رات ہے. کل کی رات قیامت کی رات ہے. کربلا کا سب سے بڑے عزادار کی شہادت کی رات ہے. کل کا دن، کل کا شام جو ہے نا، سب سیاہ پوش بلیک ڈریس میں رہنا، عورت مرد سب. کل قیامت کی رات ہے. کربلا کے وہ ماتمدار کی رات ہے کہ جس نے 34 برس باپ کا ماتم کیا. مولا کی شہادت تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ. مولا ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. لیکن آج بھی میرے مولا کے روضے پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. دن کی دھوپ، رات کی اوس میرے امام زین العابدین کی قبر مبارک پہ. اللہ ان ظالمین کو نیز و نابود کر دے، اور مولا جلد سے جلد میرے مولا کے روضوں پہ سایہ کر دے مدینے میں، مکے میں. کربلا کا یہ وہ عزادار ہے، یہ کربلا کا وہ ماتمدار ہے دوستو، کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تو جس راستے سے گزر رہا تھا کوفے کے قریب، جس نیزے پہ مولا حسین کا سر مبارک تھا، وہ نیزہ رک گیا. شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا. دوستو تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. پتہ نہیں بی بی کہاں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. ایک ایک رونے والے کے قریب آتی ہے بی بی، آ کے کہتی ہے میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تم کو آباد رکھے. اگر کسی کے آنسو نہیں آئے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولا حسین کے غم میں بھی نہیں روگے تو پھر کب روگے. حسین نے تم کو ایسے وقت یاد کیا، ایسے وقت یاد کیا کہ جب کوئی بھی نہیں تھا. آپ جسٹ امیجن کریں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لاشا ہے، سینے سے لگا کے کہتے کاش میرے شیعہ ہوتے. دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگنے پر ظالم نے میرے بچے کو ذبح کیا. اس وقت آپ کو یاد کیا. تو دوستو کل جب زیارت اربعین پڑھنا تو یہ دعا کرنا مولا ہم سب کو جلد سے جلد زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. تو یہ جب قافلہ جا رہا اور ایک ایسے مقام پہ رکا کہ جس نیزے پہ مولا حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزہ رک گیا. شمر تازیانہ لے کے امام کے پاس آیا. امام نے پوچھا تو کہا سکینہ قافلے میں نہیں. پھر وہاں سے چلا قافلہ. جب کوفہ گزر گیا تو ایک ایسی بستی میں جا کے رکا کہ جہاں
اس گھر کی ایک کنیز رہتی تھی. اس کنیز سے جا کے عورتوں نے کہا چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے. تو وہ بی بی فاطمہ کی کنیز تھی. اس نے کہا نہیں میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے. تو کہا نہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے. بس مدینے کا نام سنا وہ تڑپ گئی. بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے. کہا چلو چل کے پوچھیں گے میری شہزادی کیسی ہے. جب آئی تو عجیب منظر دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں، اور ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے جو پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. عزیزو عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا، پہنچی. فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی، جام میں پانی لیا، گلاس میں لے کر آئی، لا کے سکینہ کے سامنے رکھ کے کہا بی بی میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی اور یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. تم قیدی بھی ہو اور یتیم بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو. شہزادی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. تو بی بی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا جیسے دعا کرو اللہ سے جیسے تم یتیم ہوئی ہو، خدا کرے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو. عزیزو سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا، خدا کرے اس کے بچے ایسے یتیم نہ ہو. پھر پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینہ کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی. پوچھا مدینہ میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہی تو میرا آقا حسین رہتا ہے، وہی تو میری شہزادی زینب رہتی. تو بی بی نے پوچھا کیا اپنی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. عزیزو 7-8 دن میں بی بی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ یہ گھر کی کنیز ہے. زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس و علی اکبر ہے. ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا. عزیزو شہزادی کا یہ بس ایک روایت اور زحمت تمام. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا، بس میں آپ آخری روایت ہے، آپ تڑپ کے روئیں گے، پرسہ ایسا دینا کہ آج بی بی کو دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا پرسہ ملا. جب یہ قافلہ گزرا ایک ایسے مقام پہ پہنچا شام کے وقت، تو شمر نے آگے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہیں آج رات میں قیام کر لیں اور صبح میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ سراسر ہے جس کی بڑی حفاظت کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ نے کہا معلوم کر کہ کہیں کوئی گھر ہے تو وہاں ہم سروں کو رکھ کے وہیں آج رات میں ٹھہر جائیں گے. شمر نے معلوم کیا تو پتا چلا ایک محل، ایک بہت بڑا قصر ہے، ایک پیلس ہے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا ایک خاتون کا، ایک عورت کا ہے. شمر وہاں پہنچا، ظالم دخل باب کیا، کچھ کنیزیں آئیں. پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا یہ فلاں عورت کا ہے. پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس کا نام شیرین ہے. کہا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. شیرین آئی تو شمر نے کہا کہ شیرین ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہیں، کچھ سر ہیں، ہم چاہتے کہ تیرے گھر میں آج کی رات ہم قیام کریں. شیرین نے شمر کو دیکھا، ظالم کو، اور کہا سن تو سروں کو رکھنا چاہتا، پہلے میں سروں کو دیکھوں گی کہ ہے کس کے سر. عزیزو بس شیرین کے سامنے حسین کا سر سب سے پہلے آیا. اس نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھا، حسین کی غربت کو دیکھا، کہا میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی. عزیزو قافلہ روکا گیا، ظالم دور جا کے بیٹھے، سیدانیاں اندر آگے بیٹھی، سارے سر مبارک رکھے گئے. جب ساری سیدانیاں بیٹھ گئی اور شیرین جانے لگی تو بیبیوں نے جناب زینب سے کہا بس میں نے مجلس ختم کر دی 2 منٹ میں، لیکن آج ایسا پرسہ دینا کہ آج فاطمہ آپ کو دعا دے، آج امام زمانہ آپ کو دعا دے کہ ان کا غم ہوا. بس عزیزو شیرین جب جانے لگی تو بیبیوں نے کہا کہ بی بی زینب سے کہ شہزادی یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اس سے کہیے کہ آج رات میں جب ہم یہاں قیام کر رہے اور ہمارے وارثوں کے سر رکھے ہوئے، اس سے کہیے کہ یہ سر ہم کو آج رات میں دے دے تو کم از کم اب ماتم کر لیں. اب تک ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. زینب نے شیرین کو بلایا، بلا کے کہا بی بی تو بڑی مہربان ہے، جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا، ہمارے سر ہم کو دے دے کہ آج کم از کم رو لے. شیرین نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بس مجلس ختم ہو گئی.
اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، شہزادے کا سر لیا، تو لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے علی اکبر کے سر کو لیا، کہا ہائے میرا علی اکبر، 18 سال کا تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا لاشا آیا، قاسم کا سر اٹھایا، ام فروا نے لیا، علی اصغر کا سر لیا، سکینہ اور رباب آگے بڑھ گئے، عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ پردے کا محافظ ہے، آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا، زینب نے ہاتھوں کو پھیلا کے لے لیا، لے کے کہا ہائے حسین، بس یہ بولنا تھا۔ شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، کوئی اور نام لو۔ زینب نے کہا عباس کے بھائی، پھر شیرین رکی، کہا بی بی یہ نام بھی نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ زینب نے کہا علی اکبر کے بابا، شیرین تڑپ گئی، کہا یہ کون حسین ہے؟ تو زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، میں زینب ہوں، گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، الہی وسیع یہ بھی تو قبول کرے۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، مومن جماعت کے تمام مومنین مولا کے چاہنے والوں کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ کی خبروں پہ سایہ کر دے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ دنیا بھر میں جو میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، بے حق بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، میری والدہ بیمار ہے ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو معصومین کی اور عمرہ نصیب ہو، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جو بھی آج کے مجلس کے سپانسرز تھے ان کے مرحومین، مومن جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور سورہ فاتحہ اور مقدس اردبیلی اور علامہ ہلی اور تمام علماء کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین بن ماں کڑی پکارے بیرن ہو، سید پیاسے ہیں زہرا کے راز دلارے بیرن ہو، جین ارے حق نے تیرا ہر ناج اٹھایا، حق نے تیرا ہر ناج اٹھایا، ریا کے ملک نے جھولا جھلایا، آ کے ملک نے جھولا جھلایا، ارے ہائے زمانہ کیسا آیا، ہائے زمانہ خون تیرا امت نے بہایا، خون تیرا امت نے بہایا،
دین کی نگری کے دیپک آکاش کے تارے بیرن ہو زینب قاسم کو اکبر کو گوایا قاسم کو اکبر کو گوایا بھائی کو دلبر کو گوایا بھائی کو دلبر کو گوایا شش ماہ اصغر کو گوایا شش ماہ حق کے لیے گھر بھر کو لٹایا حق کے لیے گھر بھر کو لٹایا دین محمد کی نیا کے کھیوان ہارے بیرن ہو صابر بھیا حق کے فدائی صابر بھیا حق کے فدائی بن میں لٹا دی اپنی کمائی بن میں لٹا دی اپنی کمائی رن میں جوان کی لاش اٹھائی رن میں جوان کی لاش نار سے دی امت کو رہائی نار سے دی امت کو رہائی پاپی امت کے محسن اللہ کے پیارے بیرن ہو گھر کو جلانے بےدی آئے گھر کو جلانے بےدی آئے بے کس زینب کس کو پکارے بے کس زینب کس کو پکارے سوتے ہیں سب سر کو کٹائے سوتے ہیں سب سر آ کے خبر لو اے ماں جائے آ کے خبر لو اے ماں جائے غم کی ماری دکھیاری کے تم ہی سہارے بیرن ہو زینب پھیلی ہے دنیا میں سیاہی پھیلی ہے دنیا میں سیاہی باغ حسن میں آئی تباہی باغ حسن میں آئی تباہی ہو گیا دلہا خلد کا راہی ہو گیا بیوہ ہوئی ایک رات کی بیاہی بیوہ ہوئی ایک رات کی بیاہی گھیرے ہوئے ہیں برچیوں والے دکھیا پکارے بیرن ہو زینب بال سکینہ کو سمجھاؤ بال سکینہ کو سمجھاؤ روئے رہی ہے اس کو مناؤ روئے رہی ہے اس کو مناؤ لا کے کہیں سے پانی پلاؤ لا کے کہیں سے ارے رات ہوئی سینے پہ سلاؤ رات ہوئی سینے پہ سلاؤ ننھی جبا میں پڑ گئے کانٹے پیاس کے مارے بیرن ہو ارے دل کی تسلی گھر کا اجالا
رے پیس کے چکی مان تھا پالا، پیس کے رے دن بھی نظر میں ہو گیا کالا، دن بھی نظر میں رے مر گیا تم سا چاہنے والا، مر گیا جان نبی زہرا بی بی کے آنکھوں کے تارے بیرن ہو، سید پیاسے ہیں زہرا کے راز دلارے بیرن ہو، زینب پر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مرتجی، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، السلام علیکم یا حور سعید رہائی، السلام علیکم یا ساداتی و موالی زمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن